ٹھیک ہے، اس وقت سے شروع کرتا ہوں جب آپ گرفتار ہو گئے تھے۔ سب پریشان تھے، میں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ ہماری صرف ایک آرزو تھی، آپ کی زندگی بچ جائے۔ ابو کا فیصلہ تھا کہ اپنے تن کے کپڑے تک فروخت کر دیں گے آپ کی زندگی بچانے کے لیے۔ پاس پڑوس کے لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے تھے، وہ ہم پر آپ کا نام لے کر آوازیں کستے تھے، لیکن فیصلہ کر لیا گیا کہ کان بند کر لیے جائیں۔ ہم پر برا وقت آ گیا تھا اور اس کا ٹلنے کا انتظار کیا جائے، چنانچہ ہم خاموش رہے۔ پھر وہ منحوس وقت آ گیا جب محمود خاموش ہو گیا۔ ہم مرجھا گئے تھے، ہم زندگی سے دور چلے گئے تھے۔ میں ان لمحات کے بارے میں اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ آپ کی جدائی کا وقت آ گیا، ہم آپ کی لاش لینے پہنچے، مگر ہم سے کہا گیا کہ لاش ابھی نہیں دی جا سکتی۔ ایسی بھاگ دوڑ کی ہم نے، مگر وہاں کچھ عجیب انداز تھا۔ ماموں ریاض نے تو اسی وقت کہا تھا کہ کچھ ہو گیا ہے جس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ امی تو سجدے میں چلی گئی تھی۔ رات کو 3 بجے تصدیق ہو گئی۔ پولیس نے چاروں طرف سے ہمارے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ تب بڑے بڑے پولیس افسر اندر داخل ہوئے، چپے چپے کی تلاشی لی گئی۔ بہت محنت سماج کرنے پر ایک بڑے افسر نے بتایا کہ آپ کو پھانسی نہیں دی جا سکی، عین وقت پر آپ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم لوگ ایک بار پھر زندہ ہو گئے تھے، مگر اب نئی مصیبت کا آغاز ہو گیا تھا۔ پولیس ہمارے ملنے جلنے بھی نگرانی کرتی تھی۔ کوئی کہیں جاتا اس کا پیچھا کیا جاتا۔ تقریباً 1 درجن چھاپے پڑے ہمارے گھر پر۔ آپ کو شکور خان یاد ہوگا، ہاں وہ دکاندار لطیف کا بیٹا، ہاں مجھے یاد ہے۔ گونڈا سمجھتا تھا اپنے آپ کو، اکثر آوازیں کستا رہتا تھا۔ اس دن ماموں ریاض بازار گئے تھے، اس نے ماموں ریاض پر آواز کسی تو وہ رک گئے۔ انہوں نے نرمی ہی سے کہا تھا کہ بھائی، کسی پر برا وقت آ جائے تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ لطیف خان بھی بول پڑا، نہ جانے کیا کیا کہا ماموں جان سے۔ وہ گھر واپس آئے، آکی لے کر گئے اور لطیف خان کا سر کھول دیا۔ میں ماموں کے پیچھے دوڑا تھا۔ لطیف خان نے تو زخمی ہو گیا تھا، مگر شکور نے ماموں پر حملہ کر دیا۔ پاس ہی سبزی فروش کھڑا تھا، میں نے اس کے ٹھیلے سے چھری اٹھائی اور شکور کے سینے میں اتار دی۔ بھگدڑ مچی، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ صورتحال بگڑ گئی ہے۔ میں نے ماموں کے کان میں کہا، ماموں میں ڈاک بنگلے میں ملوں گا، موقع ملے تو مجھے صورتحال بتائیے گا۔ اور اس کے بعد میں وہاں سے نکل لیا۔ 5 دن میں ڈاک بنگلے میں چھپا رہا۔ چھٹی رات کو ماموں آگے بڑی احتیاط سے آئے تھے اور کچھ خاص انتظامات کر کے آئے تھے۔ شکور مر گیا تھا، ماموں گرفتار ہو گئے تھے، مگر ان کی ضمانت ہو گئی تھی۔ پولیس میری تلاش میں تھی۔ ماموں نے کہا کہ ہم گھر چھوڑ رہے ہیں، پہلے ناظم پور جائیں گے، اس کے بعد کہیں اور جانے کا فیصلہ کریں گے۔ 1 مہینے کے بعد میں ناظم پور میں شفیق خالو کے ہاں ان سے مل لوں اور اس وقت بس سے نکل جاؤں۔ اور وہ میرے لیے پیسوں کا انتظام کر کے لائے تھے، چند جوڑے کپڑے بھی لائے تھے۔ چنانچہ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور بس میں بیٹھ کر وہاں سے چل پڑا۔ بس فرید پور جا رہی تھی، مگر میں جیسے ہی فرید پور اترا، پولیس میرے پیچھے لگ گئی۔ شاید فرید پور اطلاع دے دی گئی تھی اور میری تصویریں ہی بھیج دی گئی تھیں۔ پولیس کو چکمہ دے کر میں وہاں سے بھاگا اور ریلوے اسٹیشن پہنچ کر ریل میں بیٹھ گیا۔ ریل میں مجھے چاند خان مل گئے۔ کون چاند خان؟ کوئی شناسا نہیں تھے، وہاں شناسائی ہوئی، بہت اچھے انسان تھے، پورا گروہ تھا ان کا۔ گروہ؟ ہاں، جیب تراشوں کا گروہ۔ انہیں مجھ پر شبہ ہو گیا، مگر میں نے انہیں ایک جھوٹی کہانی سنا دی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے اڈے پر میرے قیام کا بندوبست کر دیا۔ اس وجہ سے پیش آئے وہ میرے ساتھ کہ پھر میں ان سے جھوٹ نہ بول سکا اور میں نے انہیں پوری کہانی سنا دی۔ وہ پولیس اسٹیشن گئے، وہاں میری تصویر موجود تھی۔ چاند خان نے مجھے وہاں سے ہٹا کر ایک خفیہ جگہ رکھا اور پھر وہ میری تربیت کرنے لگے۔ تربیت؟ میں نے پھر درمیان میں دخل دیا۔ ہاں، انہوں نے مجھے چاقو چلانا سکھایا، جیب تراشی سکھائی، پستول اور رائفل کا استعمال اور نشانہ لگانا سکھایا، زندگی بچانے کے سارے گور سکھائے انہوں نے مجھے، تاکہ کہیں پھنس جاؤں تو اپنا بچاؤ کر سکوں۔ اس دوران وہ میرے لیے کچھ اور بندوبست بھی کر رہے تھے۔ کسی خاص جہاز کے کپتان سے ان کی دوستی تھی، وہ اس کا انتظار کر رہے تھے اور ان کا ارادہ تھا کہ مجھے جہاز سے نکال دیں۔ سنا ہے بحری جہازوں میں خفیہ نوکریاں بھی مل جاتی ہیں۔ مجھے چاند خان کے ساتھ کئی ماہ گزر گئے تھے۔ وعدے کے مطابق میں ناظم پور بھی نہیں جا سکتا تھا، ان لوگوں کا خیال ستاتا تھا اور میں نے چاند خان سے اجازت لے ہی لی۔ کیسی اجازت؟ میں نے پوچھا۔ ناظم پور جانے کی۔ اس سے پہلے ہی میں نے کئی بار ان سے کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی جانا بہتر نہیں رہے گا۔ ناظم پور نہ بھی گئے، جہاں جائیں گے اس کے بارے میں تمہیں بتا جائیں گے، چنانچہ میں جلد بازی نہ کروں۔ پولیس سرگرم ہے۔ بالآخر اجازت دے دی اور اپنا ایک آدمی میرے ساتھ کر دیا۔ ہم چھپتے چھپاتے ناظم پور پہنچے۔ میں نے مکان کے دروازے میں قدم رکھا ہی تھا کہ شفیق خالو نظر آئے۔
مجھے دیکھ کر آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے۔ آؤ دکھا نہ تو میرا گریبان پکڑ لیا۔ بدماش آوارہ خونی، تجھے میرے گھر میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ آپ کو معلوم ہے بھائی جان، میں نے ہمیشہ خالو کی عزت کی، وہ مجھ سے ہمیشہ اچھی طرح پیش آتے رہے تھے، اور میں حیران رہ گیا۔ فوراً نکل جا یہاں سے ورنہ پولیس کو بلا لوں گا، خالو جان بولے۔ خالو جان، میں ان لوگوں کے بارے میں معلوم کرنے آیا تھا، الٹے قدموں نکل جا ورنہ کیا امی ابو اور دوسرے لوگ یہاں آئے تھے؟ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے پوچھا۔ کسی سوال کا جواب نہیں ملے گا، تو یہاں سے دفان ہو جا، مجھے صرف ان لوگوں کے بارے میں بتا دیجیے۔ لمان ہے نا، یہ تو میرے باپ کی جاگیر ہے، کوئی نہیں ہے یہاں۔ بتا گئے ہیں؟ کہاں گئے ہیں وہ؟ جہنم میں چلے گئے۔ چلو نکلو یہاں سے۔ خالو مجھے دھکے دینے لگے۔ سر گھوما تھا بھائی جان، لیکن خود پر قابو رکھا۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت خالو جان خالہ سے بھی نہ ملنے دیں گے، چنانچہ وہاں سے واپس نکل آیا، لیکن اسی رات گھر کی ایک کھڑکی سے اندر داخل ہو کر خالہ جان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ مجھے سینے سے لگا کر زاروں قطار روئیں۔ خالو دوستوں میں گئے ہوئے تھے، تب انہوں نے اپنی بپتا سنائی۔ کیا؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ خالو جان ویسے ہی تنگ مزاج آدمی ہیں، نار پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، اور پھر ابو سے ان کی کبھی بنی نہیں۔ واقعات کی کچھ بھنک انہیں بھی مل گئی تھی، مگر جب یہ لوگ ان کے پاس پہنچے تو وہ ہمدردی سے پیش آئے۔ البتہ انہوں نے سے کہہ دیا کہ وہ انہیں پناہ نہ دے سکیں گے اور وہ لوگ جلد یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اس طرح وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ مگر پولیس طاق میں تھی۔ خالو کے ہاں چھاپا پڑا، پولیس نے انہیں ہی پکڑ لیا۔ 3 دن تک لاک اپ میں رہے۔ شاید پولیس نے ان سے بھی ہمارے بارے میں پوچھا تھا۔ 10,000 روپے دے کر جان چھڑائی اور امی وغیرہ کو گھر سے نکال دیا۔ یہ تھی خالو شفیق کی کہانی۔ خالہ نے کچھ بتایا کہ امی ابو کہاں گئے؟ میں نے پوچھا۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا، کچھ موقع ہی نہیں ملا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ بس بھائی جان، خالو شفیق نے کچھ زیادہ ہی زیادتی کر ڈالی۔ جب میں خالہ کے پاس تھا تو انہیں کسی طرح پتہ چل گیا کہ میں اندر ہوں۔ پولیس کو اطلاع دے کر انہوں نے مجھے گرفتار کرا دیا۔ اوہ، میں نے ایک سر داغ بھری۔ پتہ کھول لیا انہوں نے اپنا بھائی جان، قرض تو وصول کرنا ہے ان سے، محمود نے سرد لہجے میں کہا۔ اور نہیں محمود نہیں بیٹے، ذہن ٹھنڈا رکھو، ہم تقدیر سے نہیں لڑ سکتے۔ ہاں، چاند خان کی اس آدمی کا کیا ہوا جو تمہارے ساتھ تھا؟ ظاہر ہے اسے بھاگ جانا تھا، ورنہ چاند خان پر پورا کیس بن جاتا۔ مجھے گرفتار کر لیا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا، بہت سی باتیں پوچھی گئیں، اور ابھی میرا کیس چل رہا تھا۔ مجھے ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا تھا۔ چاند خان کس قسم کے آدمی ہیں؟ رواداری میں تمہارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے تھے یا خلوص دل سے؟ انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا بھائی جان، وہ بالکل بے لوث تھا، بے غرض تھا، اور پھر خاصا وقت صرف کیا انہوں نے مجھ پر۔ بعد میں بھی میرے ساتھ مخلص رہے۔ میرے خیال میں اچھے آدمی ہیں، بلکہ اچھے انسان ہیں۔ آپ آگے گئے ہیں تو پھر تمہیں چاند خان کے بعد واپس جانا ہوگا۔ ہو سکتا ہے تقدیر ہمارا ساتھ دے جائے۔ اگر چاند خان تمہیں ملک سے باہر نکال سکتے ہیں تو اس وقت اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ کم از کم تم اس جال سے بچ کر نکل جاؤ گے۔ بعد میں جو کچھ ہوگا میں دیکھ لوں گا۔ محمود کا چہرہ ایک دم سست گیا، وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر بولا، آپ کا حکم نہ ماننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بھائی جان۔ آپ مجھے کنویں میں چھلانگ لگانے کا بھی کہیں گے، خدا کی قسم لگا دوں گا، لیکن کچھ بات تو کرنے کی اجازت دیں۔ کیا؟ میں کے خیال میں ان حالات میں اپنی جان بچا کر باہر نکل جانا ایک خوشگوار عمل ہوگا۔ کیا میں سکون پا سکوں گا؟ کیا مجھے یہ احساس نہ ہوگا کہ میں نے آپ سب کو چھوڑ کر خود غرضی کا ثبوت دیتے ہوئے صرف اپنی جان بچا لی؟ میں محمود کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر میں نے سرد لہجے میں کہا، یہ ایک جذباتی احساس ہے محمود، اور یہ ہمیں کچھ نہیں دے سکے گا۔ ہم الگ الگ رہ کر اگر زندگی پا سکتے ہیں تو اس میں جذباتی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے تم اپنے طور پر باہر نکل جاؤ، میں امی اور ابو کے ساتھ اپنی زندگی بچانے کی جدوجہد بھی کروں گا، کم از کم ایک طرف سے تو مطمئن ہو جاؤں۔ ہاں، اگر تم مصیبت کا شکار نہ ہوتے میں تم سے پوری مدد دیتا، لیکن بیٹے اگر پھنسے تو دونوں ہی پھنس جائیں گے، اس طرح کم از کم ایک تو محفوظ ہو جائے گا تاکہ زیادہ ہمت سے کام کرنے کا موقع مل جائے۔ محمود سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، اور اگر آپ مصیبت میں گر گئے تو؟ میری صرف ایک بات سن لو محمود، میں کسی بھی مصیبت میں گر جاؤں ابھی مر بھی نہیں پاؤں گا، کیونکہ جو پرسار قوتیں مجھے اپنا اہلکار بنائے ہوئے ہیں وہ میری موت نہیں زندگی چاہتی ہیں۔ یہ سب کچھ اسی لیے سب کچھ ہو رہا ہے، مجھے ایک مکروہ عمل کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے اور میں وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پہلے میں ناپاک قوتوں کو شکست دوں گا اور اس کے بعد اپنا کام کروں گا۔ محمود نہ سمجھنے والے انداز میں مجھے دیکھتا رہا، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ ہوٹل میں کافی وقت گزرا، کمروں میں محصور ہو گئے تھے۔
اخبار وغیرہ منگوا لیا کرتے تھے، لیکن کسی اخبار میں ہم سے متعلق کوئی خبر بھی ہمیں نہ مل سکی۔ بالآخر جب کافی دن گزر گئے اور ہم نے اپنی تھکن اتار لی تو پھر تیاریاں کرنے لگے۔ چاند خان دوسرے شہر میں رہتے تھے اور یہاں سے ہمیں وہاں تک سفر کرنا تھا۔ ہر طرح کا سفر ہی کیا، چار دیواری سے باہر نکلنا بھی عذاب ہی تھا۔ کسی بھی وقت مصیبت نازل ہو سکتی تھی، لیکن کیا کرتے، البتہ اولیاء صرف تبدیل کیا تھا، پٹھانوں جیسے لباس پہنے تھے۔ ہم دونوں نے بازار سے کچھ خریداری بھی کی تھی اپنے لیے، جس سے کچھ اولیاء بدلنے میں مدد ملی تھی۔ اپنے طور پر جس قدر ممکن ہو سکتا تھا کیا، اور اس کے بعد ٹرین میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ مطلوبہ جگہ پہنچنے کے بعد میں محمود کے ساتھ چاند خان کے اڈے پر پہنچ گیا۔ بڑا سا مکان تھا، خاص قسم کا تھا، اندر بہت سے لوگ تھے۔ انہوں نے ہمیں اجنبی نگاہوں سے دیکھا، لیکن پھر کسی نے محمود کو پہچان لیا اور دوڑ کر اس سے لپٹ گیا۔ وہ لوگ محمود سے بہت محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ چاند خان اندر موجود تھے، اطلاع ملی تو باہر نکل آئے۔ میں نے چاند خان کو دیکھا، وہ چہرے ہی سے پروکار اور اچھے گھرانے کے فرد معلوم ہوتے تھے۔ محمود کو بڑے خلوص سے سینے سے لگایا اور پھر میری جانب دیکھا اور چونک کر بولے، اوہو، یہ مسعود ہیں؟ کیوں، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ نہیں خان صاحب، بھائی جان ہیں، محمود بولا۔ چاند خان نے ہم دونوں کو بازوؤں میں لے لیا اور اندر داخل ہو گئے۔ شیروں کی جوڑی ہے، پنجرے میں کیسے رہ سکتی تھی، وہ بولے۔ اندر ایک سجے ہوئے کمرے میں ہم دونوں کو بٹھا دیا گیا۔ چاند خان نے باہر رک کر کے کہا، چلو شہزادوں کے کھانے پینے کے لیے کچھ لے آؤ۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولے، ایک بات کہوں محمود، یقین کر لینا میری بات پر، مجھے تمہاری واپسی کا یقین تھا۔ انتظار کر رہا تھا میں تمہارا، کئی کام تھے آنے جانے کے، مگر 3 مہینے کے لیے سارے کام ملتوی کر دیے تھے۔ سوچا تھا بس تم آ جاؤ تو پھر دیکھیں گے، مگر یہ خیال بھی تھا کہ شاید مجھے ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ کیسے خان صاحب؟ تمہارے خالو نے غداری کی، پولیس سے مل کر تمہیں پکڑوا دیا۔ میرے آدمی نے مجھے اطلاع دی، کوئی طوفانی قدم تو نہیں اٹھا سکتا تھا، بس تیاریاں جاری رکھی تھیں۔ بات جب آخری حد میں آ جاتی ہے تو ذریعہ نہ رہتا تو کچھ کرتے۔ خبر مل گئی کہ تم جیل سے بھاگ گئے ہو۔ وہ کیسے خان صاحب؟ تمہارا کیا خیال تھا کہ تم پکڑے گئے ہو اور ہم چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں؟ دیکھو چندہ تمہاری حیات پر لے جائے گئے تھے، تھانے میں رہے، پھر 4 پیشیاں ہوئیں تمہاری، اس کے بعد نئی آبادی جیل میں گئے، وہاں 17 دن رہے، اس کے بعد دوسری جیل گئے اور منگل کی رات کو وہاں سے نکل گئے۔ ایک سنتری مار دیا تم نے اور ایک کو زخمی کر دیا۔ چاند خان نے کہا۔ نہ صرف میری بلکہ محمود کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ کو سب معلوم ہے خان صاحب؟ معلوم رکھنا تھا بیٹے، ورنہ تم خطرے میں پڑ جاتے۔ موقع کی طاق میں تھے بس، مگر مسعود میاں کی خبر نہ تھی۔ یہ اطلاع آپ کو کہاں سے ملتی رہی؟ میاں ہر جگہ آدمی رکھنے پڑتے ہیں اپنے۔ چاند خان بولے۔ اتنی دیر میں چائے کے ساتھ کھانے کی بہت سی چیزیں آ گئیں اور ہم نے بھی تکلف نہیں کیا، مصروف ہو گئے۔ چاند خان مخلص انسان تھے۔ میں نے سب سے پہلا سوال ان سے یہی کیا تھا، آپ نے اسے باہر بھجوانے کا فیصلہ کیا تھا خان صاحب؟ ہاں، اور لیگون ہارورڈ آیا ہوا ہے، 9 تاریخ کو واپس جا رہا ہے۔ لیگون ہارڈو؟ ہاں، اور لیگون ہارڈو آیا ہوا ہے، 9 تاریخ کو واپس جا رہا ہے۔ لیگون ہارڈو جہاز کا نام ہے، یونانی کمپنی کا، کپتان ہمارا دوست ہے۔ کیا محمود کو یہاں سے نکالا جا سکتا ہے؟ امید تو ہے۔ تو خان صاحب یہ کام کر دیجئے، یہ ہمارے خاندان پر احسان ہوگا، مجھ پر احسان ہوگا۔ میں نے عاجزی سے کہا۔ خان صاحب کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر بولے، تمہارے لیے یہ بات کروں مسعود صاحب؟ نہیں خان صاحب، بس آپ اسے نکال دیں، یہی کافی ہے۔ دیکھو میاں، اس وقت موقع اچھا ہے، ذرا اوپر نیچے کر لیں گے ہم اپنے دوست کو، باقی کام بعد میں دیکھے جائیں گے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی وجہ سے یہاں سے نہیں جانا چاہتے ہو، یہ ذمہ داری ہمیں سونپ دو، ہم ان کا خیال رکھیں گے، وعدہ کرتے ہیں ہم تم سے۔ اس بے لوث محبت کا ہم کوئی جواب نہیں دے سکیں گے خان صاحب، ہاں دعائیں ضرور دیں گے آپ کو۔ ابھی صرف محمود کو یہاں سے نکال دیں، میں یہ ملک نہیں چھوڑ سکتا، میں نے ممنونیت سے کہا۔ اور خان صاحب کچھ سوچنے لگے اور پھر بولے، خود ملنا پڑے گا کپتان سے، کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے۔ کیوں بھائی محمود، تیار ہو؟ ہاں خان صاحب، بھائی جان کا یہی کہنا ہے، کل صبح نکل چلیں گے، تیار رہنا، اللہ بڑا کارساز ہے، امید تو ہے کہ کام ہو جائے گا۔ مسعود میاں یہاں رکنا، بھاگ مت جانا یہاں سے۔ جو حکم خان صاحب، میں نے گردن جھکا کر کہا۔ اب ہم زیادہ نہیں بیٹھیں گے تمہارے پاس، کام فوراً شروع کر دینا ہے، تم دونوں بھائی ناشتہ کرو۔ خان صاحب اٹھ گئے، ہم دونوں وہیں رہ گئے تھے۔ میں نے کہا، کون سی دعا دوں خان صاحب کو محمود؟ اگر یہ کام ہو جائے تو عرصہ دراز کے بعد مجھے خوشی نصیب ہوگی۔
مگر آپ کو تنہا چھوڑ کر مجھے خوشی نہ ہوگی بھائی جان، محمود بولا، اور میں نے اسے لپٹا لیا۔ مجبوری ہے محمود بیٹے، مجبوری ہے، مگر وقت کے فیصلوں کا انتظار کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہماری دنیا اسی سے آباد ہو جائے، ہو سکتا ہے میں اگر آزاد رہا تو چاند خان سے رابطہ قائم کرتا رہوں گا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوئے کسی فرضی نام سے اپنی خیریت بھیجتے رہنا، میں بھی چاند خان سے تمہارے بارے میں پوچھ لیا کروں گا۔ دوسرے دن صبح صبح میں نے محمود اور چاند خان کو رخصت کر دیا اور محمود کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ یہاں مجھے بڑی عزت دی گئی تھی، ہر شخص میرا خیال رکھتا تھا۔ چاند خان کو گئے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے، میں انتظار کرتا رہا۔ 15 تاریخ کو وہ واپس پہنچے، تنہا تھے اور خوش نظر آ رہے تھے۔ میرا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ چاند خان نے کہا، جہاز کو سمندر میں دھکیل کر واپس آ رہا ہوں۔ مبارک ہو۔ محمود نکل گیا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ محمود کی زندگی موت سے ہم آغوش ہونے جا رہی تھی، اور اگر ایسا ہو جاتا تو میں یہی محسوس کرتا کہ میں اس کا قاتل ہوں۔ لیکن خدا کا احسان ہوا تھا مجھ پر، میرے بھائی کی زندگی بچ گئی تھی۔ چاند خان نے مجھ سے کہا، اور اب مسعود میاں ذرا تم سے تفصیل سے باتیں ہوں گی۔ محمود سے مجھے جو حالات معلوم ہوئے تھے ان سے میری تسلی نہیں ہو پائی تھی، مگر چونکہ بچہ مصیبت کا شکار ہو گیا تھا اور مجھے اس کی زندگی کا خطرہ تھا، اس لیے مجھ سے جو کچھ بن پڑا کرتا رہا۔ اب ذرا تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ، بہت باتیں کرنی ہیں۔ تم یہ بتاؤ کوئی ایسی مصروفیت تو نہیں تمہاری جو میری وجہ سے رک جائے؟ نہیں خان صاحب، میری مصروفیت ہی کیا ہے؟ محمود سے مل کر ماں باپ کے بارے میں کچھ اطلاعات ملی تھیں۔ چھوٹی بہن بھی ہے، میرے ماموں بھی ہیں جو بھائیوں کی طرح ہیں، مگر اب وہ نہ جانے کہاں گم ہو گئے ہیں۔ ویسے تمہارے خالو نے بڑی زیادتی کی، ذرا بھی رشتہ داری نہیں نبھائی۔ مانتا ہوں کہ حالات خراب تھے، مگر رشتہ دار ہی تو کام آتے ہیں۔ کسی سے کیا شکایت، جو کچھ ان سے بن پڑا وہ انہوں نے کر ڈالا۔ ہاں خان صاحب، بس ہم گردش کا شکار تھے، بلکہ ہیں، اور جب گردش کا شکار ہوتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے انسان پر، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا سایہ بھی جدا ہو جاتا ہے، مگر آپ کے پاس آ کر اس حقیقت کو جھٹلانا پڑتا ہے۔ دیکھو میاں، ہم اپنی تعریفیں نہیں سننا چاہتے، گناہگار بندے ہیں، برے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدھ کام غلطی سے اچھا ہو جائے تو تم کیا سمجھتے ہو ہمیں خوشی نہیں ہوتی اس کی؟ اگر تم یہ بتاؤ کہ معاملہ کیا تھا۔ بتا دوں گا خان صاحب، اطمینان سے بتا دوں گا، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ذرا تم سے لمبی نشست رہے گی، ساری تفصیلات پوچھیں گے، اور بالکل پرواہ مت کرو، اکیلے نہیں ہو تم، ہم تمہارا پورا ساتھ دیں گے۔ یہ الفاظ بہت اہمیت رکھتے تھے، حالانکہ دل کے گوشوں میں چور تھا۔ کمبخت لانتی بھوریا چرن مکمل طور پر غائب تھا، لیکن جو کچھ اس نے کہا تھا وہ بھی ایک حقیقت تھی۔ میرا تعلق جس سے بھی قائم ہوتا اس پر مصیبت نازل ہو جاتی تھی۔ چاند خان بے شک دوسری لائن کے آدمی تھے، لیکن یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا، اگر یہاں زیادہ وقت رک گیا تو چاند خان بھی مصیبت میں آ جائیں گے۔ عارضی طور پر بے شک ان کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، مستقل نہیں۔ بہرحال اسی رات چاند خان میرے پاس آ گئے، ساتھ ساتھ بستر لگوا دیے گئے، اور تمام ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد حقہ لے کر میرے سامنے بیٹھ گئے اور بولے، ہاں مسعود میاں، مجھے تمہاری داستان سننے سے بڑی دلچسپی ہے۔ خان صاحب، کچھ غلطیاں میری اپنی ہیں اور کچھ مصیبتیں نازل ہوئی ہیں مجھ پر۔ میں نے خان صاحب کو ابتدا سے حالات بتانا شروع کر دیے۔ وہ حیرت اور دلچسپی سے میری کہانی سن رہے تھے۔ یہ کہانی سناتے ہوئے میرا دل لرز رہا تھا۔ مجھے وہ لمحات یاد آ رہے تھے جب میں نے حکیم سعد اللہ صاحب کو یہ کہانی سنائی تھی، اور اس کے بعد سعد اللہ زندہ نہیں رہے تھے۔ بھوریا چرن کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ اس کی کہانی کسی کو سنائی جائے، مگر اس وقت میں نے شروع سے لے کر آخر تک ساری داستان چاند خان کو سنا دی۔ ان کے چہرے پر سخت حیرت کے آثار تھے۔ میں خاموش ہوا تو وہ بھی دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ انہوں نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا رکھا تھا، پھر وہ گہری سانس لے کر بولے، بڑی دردناک کہانی ہے، بڑی بات ہے کہ تم نے اپنا ایمان قائم رکھا۔ میں خود بہت برا انسان ہوں، عمر ہیرا پھیری میں گزاری ہے میں نے، مگر اتنی ہمت سے میں بھی کام نہ لے پاتا۔ تم نے ایک پاک بزرگ کے مزار پر ایک ناپاک وجود کا نہ پہنچا کر جو نیکی کی ہے، میرا ایمان ہے کہ اس کے صلے سے تم محروم نہیں رہو گے۔ یہ کالے جادو والے ایسے ٹونے ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے فائدے حاصل کرتے ہیں، اس سے ملعون کو کوئی بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ وہ اس طرح تمہارے پیچھے نہ پڑتا۔ ویسے نہ تو تمہیں کسی نے مشورہ دیا ہوگا اور نہ ہی تمہیں اس کا موقع ملا ہوگا کہ اس سلسلے میں کچھ کرتے۔ کالے جادو کا توڑ بھی تو ہوتا ہے۔ مجھے ایسا موقع ہی نہیں ملا خان صاحب، نہ ہی میں نے اپنی یہ کہانی کسی کو سنائی۔ وہ منحوس سادھو یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو اس کی کہانی معلوم ہو۔ خدا آپ کو محفوظ رکھے صاحب۔ میرا ایمان ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہی تمہیں بتانا چاہتا تھا۔
یہ دیکھو، چاند صاحب نے اپنا سینہ کھول کر میرے سامنے کر دیا۔ ان کی گردن میں چاندی کی موٹی زنجیر میں چاندی کا ایک تعویذ نظر آ رہا تھا۔ سارے جادو اس سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا کے جادو اس تعویذ کے سامنے بہت پرانی بات ہے۔ مجھ پر بھی میرے دشمنوں نے جادو کر دیا تھا۔ کوڑی ہو گیا تھا میں، پاگل ہو چکا تھا۔ لوگ مجھ سے گھن کھانے لگے تھے۔ پھر ایک مرد حق کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ علیم الدین خان ان کا نام، رتولی نامی جگہ سے۔ وہاں ایک پرانی مسجد ہے جس میں ایک نامعلوم بزرگ کا مزار ہے۔ وہ مجھے اس مزار پر لے گئے۔ 1 مہینے تک مزار میں پڑا رہا تھا۔ تب ایک صبح فجر کے وقت قبر کے کتبے پر ایک تعویذ رکھا ملا۔ علیم الدین خان صاحب میرے ساتھ تھے۔ خوش ہو کر بولے، لو میاں خان، دل درد دور ہو گئے، ہماری مشکل حل ہو گئی، یہ تعویذ گلے میں ڈال لو۔ اور ٹھیک ہوا، دماغ درست ہوا، اور اب اللہ کا فضل ہے، مگر میں یہ تعویذ کسی کو نہیں دے سکتا، حکم نہیں ہے، تمہارے لیے یہ بیکار ہے، ورنہ خدا کی قسم دل چاہتا ہے کہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دوں۔ مت کرو، میں تمہیں رتولی لے جاؤں گا۔ علیم الدین خان صاحب کی خدمت میں بھی میں بہت عرضے سے حاضری نہیں دی۔ ان سے ملاقات ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا خان صاحب میری مشکلات کا حل ہوگا؟ میں نے کہا۔ فکر مت کرو، یہ کام ضرور ہوگا، چاند خان نے کہا۔ میرے دل میں ایک نئی روشنی پیدا ہو گئی تھی۔ چاند خان کے ساتھ کچھ دیر تک بات چیت کرتا رہا۔ مجھے خود بھی یقین آ گیا تھا کہ چاند خان کیوں محفوظ رہے۔ منحوس بھوریا چرن اس تعویذ کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا۔ اسی رات گئے خان صاحب آرام کرنے کی ہدایت کر کے چلے گئے۔ میں بے حد خوش تھا کہ نہ جانے کیا کیا خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ میری نگاہیں چھت پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر اچانک چھت پر میں نے کچھ دیکھا۔ سفید چونے سے پھٹی ہوئی چھت پر سیاہ دھبے رینگ رہے تھے۔ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، وہ متحرک تھے۔ میں چونک پڑا۔ سیاہ دھبے اتنے بڑے ہو گئے کہ پوری چھت ان میں چھپ گئی، اور پھر وہ نیچے اترنے لگے۔ وہ مکڑیاں تھیں، مکروہ شکل کی منحوس مکڑیاں جو لاکھوں کی تعداد میں تھیں، اپنے جسم کے لیسدار مادے سے راستہ بناتی ہوئی وہ سب نیچے اتر رہی تھیں میری طرف۔ ان سب کا نشانہ میں ہی تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اچانک بڑھ گئی۔ مجھ پر ایسے مشکل وقت آئے تھے کہ اب کوئی مشکل نہ لگتی تھی، بلکہ ہر لمحہ کسی نئے حادثے کا منتظر رہتا تھا۔ حادثہ نہ ہوتا تو سوچتا تھا کہ اب کوئی زیادہ بڑا حادثہ ہوگا۔ اعصاب میں پختگی بھی پیدا ہو گئی تھی اور خوف ذرا کم ہو گیا تھا، لیکن انسان تو تھا، میری ساخت میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ خوف کے احساس کو ختم تو نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے چاند خان کو بھوریا چرن کی کہانی تو سنا دی تھی، لیکن دل اس احساس سے دھڑکتا رہا تھا کہ کہیں وہ کسی مشکل کا شکار نہ ہو جائے، بلکہ مجھے حیرت تھی کہ اب تک ایسا کیوں نہیں ہوا تھا۔ ہاں، چاند خان نے مجھے وہ متبرک تعویذ دکھایا تھا اور میرے دل میں عقیدت پیدا ہو گئی تھی۔ آرزو بھی بیدار ہو گئی تھی کہ کاش اس مزار پر مجھے بھی زندگی کی نوید مل جائے، مگر یہ مکڑیاں شاید بھوریا چرن نے مجھے کوئی نئی سزا دینے کے لیے انہیں بھیجا ہے۔ میں دہشت بھری نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ جوں وہ نیچے آ رہی تھی، میرے دل و دماغ میں وحشت اترتی آ رہی تھی۔ میں ان ننھی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، سرخ چمکتی ہوئی آنکھیں جو بھوریا چرن کی آنکھیں تھیں۔ کوئی فرق نہیں تھا ان آنکھوں میں۔ ان آنکھوں میں نفرت تھی، غصہ تھا۔ وہ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ مکڑیوں نے چھت سے رابطہ ختم کر دیا۔ وہ کود کر زمین پر آ رہی تھیں۔ کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ زمین ان کے منحوس جسموں سے ڈھک گئی تھی۔ دل دھرنے کی جگہ ہی باقی نہیں رہی تھی۔ یہی نہیں، وہ دیواروں پر چڑھ گئی تھی، کھڑکیوں اور دروازوں پر چڑھ گئی تھی، پردوں پر بھی نظر آ رہی تھیں۔ ان کے ننھے منہ کھل رہے تھے، بند ہو رہے تھے، پردوں میں سوراخ ہونے لگے، دروازے کی لکڑیاں برادے کی شکل میں بکھرنے لگیں۔ وہ ہر شے کو کھا رہی تھیں، ہر چیز کو چاٹ رہی تھیں، اور میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ میری آواز بند ہو گئی تھی، میرا بدن ساکت تھا۔ ایک بار جی میں آئی کہ انہیں ماروں، بدن کو جنبش دی، لیکن جسم مجھ سے باغی ہو گیا۔ اپنے اعضاء پر میرا قابو نہ رہا۔ مجھے بس سانس لینے کی اجازت تھی، سوچنے کی اجازت تھی، میں بدن نہیں ہلا سکتا تھا۔ تعویذ سے چاند خان تو بھوریا چرن سے محفوظ رہا تھا، لیکن اس شیطان سادھو کو مجھ پر مکمل اختیار تھا۔ وہ چاہتا تو یہ مکڑیاں دیگر چیزوں کو چھوڑ کر مجھ پر پل پڑتی، مجھے چاٹ جاتی، میرے بدن میں سوراخ کر کے اندر داخل ہو جاتی۔ میں انہیں نہیں روک سکتا تھا۔ بھوریا چرن یہ کام کسی بھی وقت کسی بھی شکل میں کر سکتا تھا، مگر اسے میری ضرورت تھی۔ وہ مجھے کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچنے دیتا تھا۔ منظر بے حد بھیانک ہو چکا تھا۔ خونی مکڑیاں دروازے کھڑکیوں سے فریم کھا چکی تھیں، پردے چٹ کر چکی تھیں، ڈیکوریشن کے لیے جو کچھ بھی رکھا ہوا تھا وہ کھا چکی تھیں۔
دیواروں کا رنگ نگل چکی تھی۔ یہ کام انہوں نے چند منٹ میں کر ڈالا تھا اور مجھے اپنی مساری نیچے ڈھلکتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے کھا رہی تھی، یہاں تک کہ میں فرش پر لڑک گیا۔ میرے پلنگ کا بستر، گدا، تکیہ سب ان منحوس مکڑیوں کے پیٹوں میں جا چکا تھا اور اب وہ میرے بدن پر رینگ رہی تھیں۔ مجھے ان کی سرسراہٹیں صاف سنائی دے رہی تھیں، وہ میرے پورے جسم پر چھا گئی تھیں، میری ناک، میرے منہ، میری پلکوں سے گزر رہی تھیں۔ میں چیخ نہیں سکتا تھا، میں انہیں خود پر سے جھٹک نہیں سکتا تھا، میں بے بس تھا، مفلوج تھا، دہشت سے میرا وجود اینٹ رہا تھا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دماغی قوتیں اس سے زیادہ ساتھ کیا دے سکتی ہیں؟ میں پہ در پہ پیش آنے والے ناقابل یقین واقعات سے دوچار ہو کر کتنا ہی پختہ کیوں نہ ہو گیا تھا، لیکن یہ دہشتناک منظر میرے حواس چھیننے میں کامیاب ہو گیا اور بالآخر خوف کی انتہا نے مجھے اس کربناک ہوش سے نجات دلا دی۔ بے ہوشی ہوش سے بدرجہ بہتر تھی۔ پھر نہ جانے کب سماعت نے ذہن کے پردوں پر دستک دی، ہوش واپس آنے لگے، پلکوں کے پپوٹوں نے روشنی کا احساس دلایا، آوازیں الفاظ بن کر سمجھ میں آنے لگیں۔ ہوش آنے ہی والا ہے، یہ اجنبی آواز تھی۔ بہت بہت شکریہ حکیم صاحب، نسخہ مطلب سے منگوا لینا، ترکیب استعمال لکھی ہوگی۔ بہت بہتر۔ دوسری آواز چاند خان کے علاوہ کسی اور کی نہیں تھی۔ جی چاہ کے آنکھیں کھولوں، لیکن ایک نشے کی کیفیت تھی، آنکھیں بند رکھنے میں زیادہ لطف آ رہا تھا، مگر بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ صبح ہو چکی تھی اور میری کیفیت کا حال دوسروں کو معلوم ہو چکا تھا۔ چاند خان شاید حکیم صاحب کو باہر چھوڑنے گئے تھے۔ یہ شخص بہت اچھا انسان ہے، اس دور میں بے لوث اتنی مدد کون کرتا ہے؟ حالانکہ مجھے کچھ اچھے لوگ ملے تھے، ریحانہ بیگم اور سرفراز نے مقدور پر میرے لیے کیا تھا، وہ بیچارے اس سے زیادہ کیا کر سکتے تھے؟ پھر بھی ان کا کیا بہت کچھ تھا، مگر ان کے اس کرنے کا جواز تھا۔ وہ میری شرافت سے متاثر ہوئے تھے، جس کے تحت ان کا گھرانہ ایک المیے سے بچ گیا تھا، مگر یہ بھی ان کی نیک دلی تھی، ورنہ اس دور میں لوگ کسی کا احسان بھی کہاں یاد رکھتے ہیں؟ وقتی اعتراف اور اس کے بعد اجتناب، کون کسی کے جنجال میں پھنسے؟ چاند خان واپس آ گئے، رات کے بھیانک واقعات یاد آ گئے تھے، پتہ نہیں دوسرے لوگوں کو اس کے بارے میں کیا معلوم ہے۔ اس دوران چاند خان کی آواز سنائی دی، چندہ آنکھیں کھولو مسعود میاں، اور میں نے آنکھیں کھول دی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ ٹھیک ہوں خان صاحب، چائے منگواؤں تمہارے لیے؟ منگوا لیجئے، میں نے کہا، اور چاند خان خود ہی اٹھ کر باہر دوڑ گئے۔ خلوص کا وہی عالم نظر آ رہا تھا، پتہ نہیں رات کے واقعات ان لوگوں کے سامنے کس شکل میں آئے۔ چاند خان پھر میرے سامنے آ بیٹھے، میں بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا، میرے کمرے کا کیا حال ہے خان صاحب؟ ہمارا کیا ٹڈی دل گھس آیا تھا کمرے میں؟ کیا ہوا تھا؟ بچپن میں ایک بار ٹڈی دل دیکھا تھا، درخت ننگے کر دیے تھے، گھاس پھوس اور پودوں میں ڈنڈیاں رہ گئی تھیں، مگر یہ تو ٹڈی دل سے بھی بدتر کوئی چیز تھی۔ اللہ نے تمہیں بچا دیا، دروازے، کھڑکیاں اور دیواروں کو چونا، ہر چیز، سب کی عقل کھوپڑی سے باہر ہو گئی، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ گویا وہ صرف میرا خواب نہیں تھا، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ فضل خان صبح 5 بجے اٹھنے کے عادی ہیں، پورے گھر کا چکر لگانے کی عادت ہے، پڑھ کر پھونکتے ہیں، تمہارے کمرے کے سامنے سے گزرے تو دروازے ہی غائب تھا، ناچ کر رہ گئے، اندر گھسے تو باہر بھاگ نکلے اور پھر سب کو جگا دیا۔ تمہارا کمرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی 200 سال پرانا کھنڈر، تم بے ہوش تھے، میں اٹھا کر لایا تھا۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے یہ کیا؟ کچھ نشان تمہیں ملے خان صاحب؟ کچھ بھی نہیں، وہ مکڑیاں تھیں، میں نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ مکڑیاں؟ خان صاحب حیرت سے بولے۔ لاکھوں مکڑیاں جو چھت پر نمودار ہوئی تھی اور پھر وہ نیچے اتر کر ہر چیز کھانے لگی، بس انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ باہر کیوں نہ بھاگ آئے چندہ؟ میں مفلوج ہو گیا تھا، آواز بند ہو گئی تھی۔ خان صاحب نے گہری سانس لی، چائے آ گئی، پورا ناشتہ تھا۔ خان صاحب بولے، ڈٹ کر ناشتہ کرو، حکیم صاحب نے کسی چیز کا پرہیز نہیں بتایا، اس کے بعد دوا کھانی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں خان صاحب مجھے دوا کی ضرورت نہیں، میں نے افسردہ لہجے میں کہا۔ چلو ناشتہ کرو۔ اے لو بھائی، کیا تکلف ہے؟ جی خان صاحب، میں نے کہا اور ناشتہ کرنے لگا۔ خان صاحب خود بھی میرے ساتھ مصروف ہو گئے۔ میں نے کہا، کچھ کہنا چاہتا ہوں خان صاحب۔ ہاں کہو، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ کہیں بھی خان صاحب، جہاں خدا نے میرا ٹھکانہ بنایا ہوگا۔ آپ نے جو کچھ میرے لیے اور میرے بھائی کے لیے کیا، اس کے صلہ میں مر کر بھی نہیں دے سکتا، مگر میں اپنے محسن کی زندگی، صحت اور خیریت کا خواہ ہوں۔ میں نے بتایا تھا کہ حکیم صاحب اللہ صرف اس سے شکار ہوئے کہ
سمجھ گیا تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ وہ باتیں ہیں میاں مسعود، پہلی بات تو یہ ہے کہ چاند خان برا دھندا کرتے ہیں، مگر لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری نسل بری نہیں تھی، رگوں میں کسی چمار کا خون نہیں ہے، باپ دادا آن بان سے مٹتے رہے ہیں، کچھ تو سرخی ہمارے خون میں بھی ہوگی۔ وہ میاں کا جنا اگر اتنا ہی دلاور تھا تو مکڑیاں ہمیں کھا جاتی، ہم بھی تو دیکھتے۔ اس سے یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ ہمیں مالی نقصان پہنچا سکتا ہے، جانی نہیں، اور اس کی ہمیں پرواہ نہیں۔ ہم نے کون سا محنت سے کمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے چندہ کہ ہمیں تمہارا نہیں اپنے ماں باپ کا خیال ہے جو لٹ گئے ہیں، ویران ہو گئے ہیں۔ راج دلارے، انسان بڑا کمینہ ہے، اسے جو کچھ مل جاتا ہے اسے اپنی عقل کا نتیجہ سمجھتا ہے، حالانکہ دینے والا جانتا ہے کہ وہ کسے کیا دے رہا ہے اور کیوں دے رہا ہے۔ میں نے تمہیں رتولی لے جانے کا وعدہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ذریعے کسی کی بہتری ہونے والی ہے۔ اگر ہم نے اس سے منہ موڑا تو ہمارا کیا بنے گا، یہ اللہ جانے، جو ہوا بھول جاؤ۔ ہم تو یہ تعویذ تمہارے گلے میں ڈال دیتے، مگر منادی ہے اس لیے مجبور ہیں۔ خان صاحب، میں جو بات تھی تمہیں بتا دی دلارے، میں ہماری حیثیت گھٹانا چاہو تو دوسری بات ہے۔ نہیں خان صاحب، خدا نہ کرے۔ اور ہاں سنو، اب زیادہ انتظار نہیں کریں گے، پرسوں 18 ہے، بس پرسوں نکل چلیں گے۔ میں خاموش ہو گیا، کون کم وقت یہ نہیں چاہتا تھا؟ زندگی حرام شہ بن کر رہ گئی تھی، اپنا کچھ بھی نہیں رہا تھا، ماں باپ بچھڑ گئے تھے، بھائی نامعلوم راستوں پر نکل گیا، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ ابا اور اماں کا کیا حال ہوگا، ان کے دونوں بیٹے ان سے چھن گئے تھے۔ ماموں ریاض کے بارے میں یقین تھا کہ وہ انہیں سنبھال لیں گے، وہ نہ ہوتے تو باپ کی کمر تو ٹوٹ ہی گئی تھی۔ خان صاحب دن بھر مصروف رہے تھے، مجھے حکیم صاحب کی دی ہوئی دوائیں کھانی پڑی تھیں۔ رات کو خان صاحب واپس آ کر بولے، کل روانگی ہے مسعود میاں؟ کل؟ ہاں، کچھ کام تھے جس کی وجہ سے پرسوں کا ارادہ تھا، وہ آج ہی ہو گئے، اس لیے اب کل چلتے ہیں۔ اللہ کرے علیم الدین میاں جیتے ہوں، بڑے اچھے انسان ہیں، پہلے ان کے پاس چلیں گے، پھر ان کے ساتھ مزار پر چلیں گے، تم دیکھ لینا ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ جو حکم خان صاحب۔ رات کو خان صاحب نے کہا، میرے پاس سونا ہے، تمہیں دوسرے کمرے میں نہیں سونے دوں گا۔ دل کے انتہائی گوشوں سے خان صاحب کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں، اس سے زیادہ کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بڑی پرسکون رات گزری، دل کو بڑی تقویت اور سکون رہا تھا، صبح بے حد خوشگوار تھی۔ خان صاحب نے آدمی بھیج کر ریل کے ٹکٹ منگوائے تھے، اب میں صرف ان کے اشاروں پر چل رہا تھا، اور تیاریاں ہی کیا کرنی تھیں۔ 2 جوڑے کپڑے خان صاحب کے سوٹ کیس میں رکھے، دوپہر کو ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے، سوچ کے دروازے بند کر لیے تھے، اب صرف ایک ہی لگن تھی کہ کسی طرح اس بزرگ ہستی کے حضور پہنچ جاؤں جس کے فیض سے میری مشکل حل ہو جائے۔ انتظار کرتے رہے، خان صاحب معمولی آدمی نہ تھے، جو سامنے سے گزرتا سلام کرتا۔ ریل آ گئی، ہمیں بڑے احترام سے ریل میں بٹھایا گیا۔ خان صاحب پان کھانے کے عادی تھے، ریل چل پڑی تو پانوں کی ڈبیا اور بٹوا نکال لیا، مسکرا کر بولے، لو چندہ پان کھاؤ۔ خان صاحب، میں پان نہیں کھاتا۔ اماں، کھا لو، عید بقرعید پر تو سب کھا لیا کرتے ہیں۔ اور سنو، ہنسو مسکراؤ، بری گھڑیوں کی مہمان رہ گئی ہے، ایک وقت آئے گا کہ ان واقعات کو یاد کر کے ہنسا کرو گے، مگر چاند خان کو مت بھول جانا۔ اس وقت میں سسک پڑا اور خان صاحب نے میری گردن میں ہاتھ ڈال دیا۔ نہ چندہ، نہ، مرد کی آنکھوں سے آنسو نہیں، شعلے نکلنے چاہیے۔ نہ چندہ، نہ، دشمن بھی مردوں کے ہی ہوتے ہیں، مرد ہو، مردوں کی طرح حالات سے مقابلہ کرو۔ بری بات چندہ، بری بات۔ خان صاحب کے محبت بھرے لمس کو محسوس کر کے نہ جانے کیا کیا احساسات جاگ اٹھے تھے۔ سفر جاری رہا، رات ہو گئی، خان صاحب کھانا ساتھ لائے تھے، دسترخوان کھول کر بیٹھ گئے، اصرار کر کے کھاتے اور کھلاتے رہے۔ رات کو 12 بجے انہوں نے کہا، اب پاؤں پھیلا کر سو جاؤ دلارے، ہم جاگ رہے ہیں۔ نہیں خان صاحب، آپ سو جائیے، میاں عمر بھر سفر میں نیند نہیں آئی، آج کیا خاک آئے گی، تم سو جاؤ، ہم کہہ رہے ہیں، اور پھر ہمارا جاگنا ضروری ہے، 4:30 بجے ریل منزل پر پہنچے گی، تمہیں تو اندازہ بھی نہ ہوگا۔ انہوں نے ضد کر کے مجھے لٹا دیا۔ ٹرین کی ردم خیالات کے ساتھ سفر کرتی رہی اور آنکھوں میں غنودگی گھل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سارے احساسات سو گئے، نہ جانے کتنی دیر ہوئی تھی سوتے ہوئے، نہ جانے کیا وقت ہوا تھا کہ اچانک قیامت ظہور میں آ گئی۔ اتنی تیز روشنی ہوئی کہ بنائی جاتی رہی، کوئی آتش فشاں پھٹ رہا تھا یا زلزلہ تھا، کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ انسانی شور چاروں طرف سے ابھر رہا تھا، لوگ بھیانک آواز میں چیخ رہے تھے، میرا چہرہ بھیگا بھیگا سا لگ رہا تھا
گہری نیند سے آنکھ کھل جانے کی وجہ سے سر دکھ رہا تھا اور سونے کو جی چاہ رہا تھا۔ سب کچھ بھول کر، سب کچھ نظر انداز کر کے میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ پھر نہ جانے کب جاگا تھا۔ تیز روشنی ہو گئی تھی، کھڑکیوں سے سورج کی شعائیں اندر آ رہی تھیں، گرمی لگ رہی تھی، پنکھا بند تھا۔ نہ جانے کیوں تبھی مجھے آواز سنائی دی، رتنا رتنا کب تک سوتا رہے گا رے؟ 10 بج رہے ہیں، رتنا اٹھ جا بھائی۔ نہ جانے کون تھا، نہ جانے کسے آواز دے رہا تھا، مگر پھر میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک دراز قامت خاتون اندر آ گئیں۔ بھاری بھرکم معمر خاتون تھیں، ساڑی باندھے ہوئے تھیں، ماتھے پر بندیاں لگی ہوئی تھی، عمر 40 سے اوپری تھی۔ رتنا اٹھ جا بیٹا، دیکھ کتنا دن چڑھ چکا ہے، اف پسینے میں بھیگ رہا ہے، نگوڑی ماری بتی 2 گھنٹے سے گئی ہوئی ہے، ان بجلی والوں نے تو ناک میں دم کر دیا ہے۔ ارے تو اٹھے گا یا نہیں؟ خاتون نے میرے شانے جھنجھوڑتے ہوئے کہا اور میں دم بخود رہ گیا۔ رتنا، میں پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پانی لاؤں ٹھنڈا چاچی؟ 2 کٹورے بھر ڈال دو، نیند ایسے بھاگے گی جیسے ماما جی کے سر سے سینگ۔ باہر سے ایک نسوانی آواز آئی، رتنا اٹھ جا بیٹا، اتنی دیر سونا اچھا نہیں ہوتا۔ عورت نے پھر کہا اور میں جلدی سے اٹھ گیا۔ جا منہ دھو لے، میں مالتی سے ناشتہ بھجواتی ہوں، اب دوبارہ نہ لیٹ جائیو۔ عمر خاتون واپس مڑی اور دروازے سے باہر نکل گئیں۔ مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اور رتنا، یہ عورت مجھے رتنا کیوں کہہ رہی ہے؟ کیسا عجیب انداز ہے اس کا، محبت سے بھرپور، ایسا جیسا مجھے عرصے سے جانتی ہو۔ کون ہے یہ اور جگہ کون سی ہے؟ یا خدا، یہ خواب ہے یا عالم بیداری؟ ابھی میں ساری سے پاؤں لٹکائے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ دروازے میں ایک جھری پیدا ہوئی اور ایک روشن چہرے نے اندر جھانکا۔ چمکتا ہوا سفید رنگ، بھورے بال، پرکشش نقوش، حسین آنکھیں جن میں شوخی تھی۔ پھر ہنسی سنائی دی اور وہ اندر آ گئی۔ ہاتھ میں نقشین مراد آبادی کٹورا تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ رتن مہاراج، صبح ہو گئی، یہ میری طرف سے۔ اس نے کٹورے کا پانی میرے چہرے پر ڈال دیا اور میں اچھل پڑا۔ پانی یک ٹھنڈا تھا اور میرا چہرہ اور سینہ بھگو گیا تھا۔ میں جھجک کر مسہری سے نیچے آ کھڑا ہوا۔ لڑکی نے کہکا لگاتے ہوئے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی اور گڑاب سے باہر نکل گئی۔ آہ، یہ خواب نہیں حقیقت ہے، مگر اب یہ کیا حقیقت ہے؟ کیا ہو گیا میرے معبود، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ڈوبتے ہوئے دل سے سوچا۔ یوں احمقوں کی طرح کھڑے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، باہر نکلوں، کچھ اندازہ تو ہو۔ دروازے سے باہر نکلا ہے، سامنے صحن تھا، باتھ روم کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ قدم اس طرف اٹھ گئے، میں اس پرانے طرز کے باتھ روم میں داخل ہو گیا، دروازہ بند کیا، کپڑے اتارے، مگر کپڑے اتارتے ہی میں پوری طرح سے اچھل پڑا۔ یہ میرے کپڑے نہیں تھے، یہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ سلک کا کرتا، لٹھے کا پاجامہ۔ آہ، کیا ہو گیا مجھے، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے پانی کا نل کھول دیا، اس کے نیچے بیٹھ گیا۔ میری سوچ پرواز کرنے لگی۔ کب سویا تھا، کہاں سویا تھا کہ آنکھ یہاں کھلی؟ ذہن کے پردوں پر مٹے مٹے نقوش ابھرنے لگے، کانوں میں گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی جو واضح ہوتی جا رہی تھی، ریل کی آواز۔ ریل، چاند خان، میاں کھالو چندہ، عید بقرہ عید پر تو سبھی سو جاؤ چاند خان۔ ارے ریل، چاند خان، رتولی وحشت زدہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا، پاگلوں کی طرح دروازہ کھلنے کی کوشش کی، مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، دماغ بری طرح چکرا رہا تھا، پانی شانے پر گر رہا تھا۔ کون ہے اندر؟ باہر سے آواز آئی اور میں دروازے کو دیکھنے لگا۔ کون ہے اندر؟ آواز دوبارہ سنائی دی۔ میں ہوں مالتی، میرے منہ سے نکلا، لیکن جو کچھ میں نے کہا تھا وہ کیا یہ سب کچھ نہار ہے؟ اور رتنا باہر سے پوچھا گیا۔ ہاں، گھٹی گھٹی آواز میں بولا۔ دروازہ باہر سے کیوں بند کرایا ہے؟ میں نے نہیں کرایا، میں نے چلا کر کہا۔ شیامہ نے شرارت کی ہوگی، میں نے کھول دیا ہے۔ وہی آواز سنائی دی، مگر اس بار میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرا دل، میرا دماغ قابو میں نہیں تھا۔ اندر سے ایک ہی آواز ابھر رہی تھی، پھر کچھ ہو گیا، پھر کچھ ہو گیا۔ میں چاند خان کے ساتھ رتولی تو نہیں پہنچ سکا تھا، اور چاند خان وہ نہ جانے کہاں گئے۔ میں ہوش میں ہوں اور نہ جانے کس طرح اس اجنبی جگہ پر آ گیا ہوں۔ اجنبی جگہ؟ رتنا کیا؟ کہاں گئے؟ میں ہوش میں ہوں اور نہ جانے رتنا کیا بے تکا نام ہے، آخر یہ لوگ مجھے اس نام سے کیوں پکار رہے ہیں؟ رتنا جی۔ پھر باہر سے وہی آواز ابھری اور میں چونک پڑا، مگر کچھ بولا نہیں۔ رتنا جی، کتنی دیر میں باہر آؤ گے؟ بڑی زور سے غصہ آیا تھا، مگر کیا مجھے غصہ آنا چاہیے؟ کیا میں اس پوزیشن میں ہوں؟ آ رہا ہوں بس، ہم نے ناشتہ لگا دیا ہے۔ باہر سے آواز ابھری اور میں گہری سانس لے کر اٹھ گیا۔
کوئی پاگل ہے، کچھ نہ سوچنے دے گی، نکلا جائے مگر دماغ ٹھنڈا رکھنا ہوگا۔ نہ جانے کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، نل بند کر دیا، لباس پہنا، بال سنوارے اور باہر نکل آیا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ میں اس کمرے میں نہیں گیا جہاں خود کو سوتے ہوئے پایا تھا، بلکہ ایک راہداری سے گزر کر بائیں ہاتھ کے ایک کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ڈائننگ ٹیبل تھی، اس پر ناشتے کا سامان سجا ہوا تھا۔ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا، ناشتہ آگے سرکا لیا، مگر میں اس کمرے میں کیسے آ گیا؟ میں کیسے جانتا تھا کہ ناشتہ اس کمرے میں لگا ہوگا؟ میرے قدم اس طرف کیسے اٹھے؟ میں بھٹک کیوں نہ گیا؟ یہ سب کچھ مجھے اجنبی کیوں نہیں لگ رہا؟ یہ سب کیا ہے؟ بھوریا چرن کا کوئی نیا کھیل؟ دماغ پر سناٹا طاری ہو گیا۔ چاند خان کہاں ہیں؟ ہم دونوں تو ریل میں سفر کر رہے تھے۔ چاند خان جاگ رہے تھے، میں سو رہا تھا۔ پھر وہ خواب جیسی کوئی آواز، تیز روشنی، اور پھر میں دوبارہ سو گیا تھا، سب کچھ ایک خواب سمجھ کر۔ اور اب ضرور بھوریا چرن کوئی چال چل گیا، اس نے مجھے اس مقدس مقام پر نہیں پہنچنے دیا، اور اب میں کسی ہندو گھرانے میں تھا اور یہ لوگ مجھے رتنا کہہ کر پکار رہے تھے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ وہ معمر خاتون، وہ خوبصورت شریر لڑکی؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کسی خطرناک جال میں تو نہیں پھنس گیا؟ کوئی نئی مصیبت تو نہیں آنے والی؟ نہیں، ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا، حالات کا جائزہ لینا ہوگا۔ چائے واپس لے گئی تھی، سوچا ٹھنڈی ہو جائے گی، اب گرم کر کے لائی ہوں۔ ارے تم نے ناشتہ بھی شروع نہیں کیا؟ ابھی تک سو ہی رہے ہو کیا؟ نوجوان عورت تھی، کالا رنگ تھا مگر نقوش برے نہیں تھے۔ رتنا جی ناشتہ کرو۔ کر رہا ہوں مالتی، میں نے گہری سانس لے کر کہا، اور ایک بار پھر دل میں چونک پڑا۔ میں اس سے اتنے اعتماد سے مالتی کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیسے جانتا ہوں کہ یہ مالتی ہے؟ کچھ اور لائیں تمہارے لیے؟ نہیں، لالا سریش چندر جی آئے ہیں، گڑ کے شیرے ہیں، نرے چپک جائیں تو چھٹنے کا نام نہ لیں۔ بیچاری رما رانی ان کے سامنے جا پھنسی ہے، اب کوئی کیسے نکالے انہیں؟ ہم کہیں انہیں اور کوئی کام نہیں ہے، ابھی صبح ہوئی ہے، اور ارے کچھ اور لائیں تمہارے لیے۔ مالتی بھی جنونی معلوم ہو رہی تھی، کمبخت کی زبان تالو سے نہیں لگ رہی تھی، بولے چلی جا رہی تھی۔ اسی وقت کہیں سے کتے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیں اور مالتی کی آواز بند ہو گئی۔ کتا بری طرح بھونک رہا تھا۔ مالتی نے پریشانی سے کہا، یہ کتا کہاں سے گھس آیا؟ دیکھو باہر جا کے، میں نے کہا۔ ارے ہم نہ دیکھیں گے نہ رتن جی، بند کیے دیں ہیں ہم، کہیں پاپی ادھر ہی نہ گھس آئے۔ مالتی نے جھپٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ میں ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ کتا خاموش ہو گیا تھا، مگر کچھ دیر کے بعد ایک تیز آواز سنائی دی، مالتی! ارے مالتی کہاں مر گئی؟ مالتی اچھڑ پڑی۔ لو شروع ہو گئی آوازیں۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ آئی رما رانی، وہ کتا! یہ کشنا کہاں چھپی ہے؟ اسے تلاش کر۔ آج یہ نہیں ہے یا میں؟ آخر یہ کرنا کیا چاہتی ہے؟ کیا سوچا ہے اس نے؟ ارے ہمارے ہاں کام کے آدمی ہیں، ہزاروں کام نکلتے ہیں ان سے، اور یہ ہے کہ رما رانی اندر داخل ہو گئی۔ وہی معمر خاتون تھی۔ رما رانی، میں نے سوچا۔ معمر خاتون اندر آ گئیں، ادھر ادھر دیکھا اور بولی، رتنا وہ یہاں تو نہیں آئی؟ نہیں چاچی، میں نے کہا۔ جائے گی کہاں؟ آج چھوڑوں گی نہیں اسے۔ رما رانی باہر نکل گئی۔ میری کیفیت اب کسی قدر بحال ہو گئی تھی۔ سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا تھا، لیکن اب دیوانگی سے کیا حاصل، سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی، اور کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ ہی جائے گا۔ چائے کی 2 پیالیاں پی کر اٹھا ہی تھا کہ وہی لڑکی اندر گھس آئی اور میری کمر پکڑ کر میرے پیچھے آ گئی۔ آج بچا لیں رتنا جی، بس آج بچا لیں، بھگوان کے لیے وعدہ کرتی ہوں آگے کچھ نہیں کروں گی۔ ارے میری کمر تو چھوڑو، کپڑے دھونے کی موگری ہاتھ آ گئی ہے، ایک بھی پڑ گئی تو اپنے جل ٹھنڈے ہو جائیں گے، سچ مچ میں ہی مجھے مار دیں گی۔ کون؟ چاچی؟ مگر ہوا کیا؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ ارے بھگوان اس کا ناس کرے، کھٹیا کھڑی ہو ان کی، وہی آ مرے تھے سریش چندر جی، آتے ہیں تو جانے کا نام نہیں لیتے، سارا دن اینٹتے رہتے ہیں یہاں، اور ہم سب پر کرفیو لگ جاتا ہے۔ خاموش رہو، ہنسو بھی نہیں، اور سامنے آ جاؤ تو ایسے گھورتے ہیں جیسے گنڈیری نظر آ گئی ہو۔ پھر تم نے کیا کیا؟ کتے سے جان نکلتی ہے ان کی، سنا ہے 28 انجیکشن لگوا چکے ہیں، دوبارہ کتوں نے کاٹا ہے۔ وہ ہنس پڑی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، کندنی رنگ پر پسینے قطرے بے بھلے لگ رہے تھے۔ بے اختیار ہنستی رہی، آنکھوں میں پانی آ گیا۔ بولی، کتے کی آواز کا ریکارڈ لگا دیا تھا میں نے، اور آواز تیز کھول دی تھی۔ یہ کہہ کر وہ پھر بے اختیار ہنسنے لگی تھی۔
ہنستے ہوئے بولی یہ کارڈ میں انہی کے لیے لائی تھی۔ سر پر پاؤں رکھ کے بھاگ گئے۔ چاچی پکارتی رہ گئیں، تم نے غسل خانے کا دروازہ بند کیا تھا، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اب جو ایسے کروں تو اتنی بڑی مر جاؤں، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اور پھر سہمے ہوئے لہجے میں بولی، ارے ادھر ہی آ رہی ہیں، یہ تھا میرا نیا ٹھکانہ، مگر میں یہاں کیسے آ گیا؟ یہ لوگ مجھے رتنا کہہ کر کیوں پکارتے ہیں؟ میں ان کا شناسہ کیسے ہوں؟ بار بار تو ایک جیسے واقعات نہیں ہوتے ہیں۔ اگر سرفراز کا ہم شکل نکل آیا تھا تو کسی رتنا یا رتن کا ہم شکل تو نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر یہ سب کچھ، آخر فیصلہ کیا کہ جو کچھ بھی ہے بس سکون سے برداشت کروں، انتظار کروں صورتحال معلوم ہو جائے۔ یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ میں رتولی تو نہیں پہنچ سکا تھا۔ اب بھوریا چرن کوئی اور چال چل گیا، مگر اس نے اس بار کیا کیا ہے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے چاند خان کہاں گئے۔ رتنا ہی بن گیا اپنی کیفیت پر، البتہ سخت حیران تھا۔ مجھے اس گھر کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا، میرا کون سا کمرہ ہے، عورت کو میں چاچی کہہ کر پکار رہا تھا۔ ایک اور نوجوان لڑکی سامنے آئی تو میں نے اس سے رادھا کہا اور اس نے جواب بھی دیا۔ اس تلسمی کیفیت کا کوئی جواز نہیں تھا میرے پاس۔ دن بھر کوئی کام نہ پڑا، عجیب سا گھرانہ تھا۔ 2-3 بار مردوں کی بھی آوازیں سنائی دی تھیں۔ البتہ رات ہوئی تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ قرب و جوار کی ساری عمارتیں جگمگا اٹھیں اور ہر طرف سے طبلہ، سارنگی اور ہارمونیم کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ یہ ناچنے گانے والوں کا علاقہ تھا اور رما رانی بھی انہی میں ایک تھیں۔ خدا تجھے فنا کر دے بھوریا چرن، یہ کہاں لا پھینکا تو نے مجھے اس غلاظت خانے میں۔ دل بری طرح دکھنے لگا تھا کہ کیا کروں، کیا یہاں پڑا رہوں؟ یہاں کشنا یاد آئی، معصوم شوخ الڑ لڑکی رادھا، اس کی ہم شکل، اور یہ سب ناچ گانے کا کاروبار کرتی تھیں۔ اس کا عملی تجربہ بھی ہو گیا۔ شام سے پہلے اس گھر کی حقیقت نہیں کھلی تھی، لیکن جو ہی شام ہوئی ماحول بدل گیا، پاکیزگی گندگی میں تبدیل ہونے لگی۔ رادھا، لکشمی اور شوخ و شریر کشنا رنگ بدلنے لگیں۔ زرق برق لباس، چہروں پر مصنوعی اشیاء کا نکھار، اور پھر وسیع و عریض کمرہ، سفید براق، چاندنیاں، طبلے، سارنگی، ہارمونیم، ان کے عقب میں نکیلی مونچھوں والے سازندے سازوں کے سر درست کرتے ہوئے۔ میں پابا زنجیر نہیں تھا، یہاں سے بھاگ سکتا تھا، لیکن کہاں؟ ہر جگہ موت اور تباہی، کہیں امان نہیں تھا۔ بے بسی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدایا یہ دن بھی دیکھنا تھا، ایسی جگہ بھی رزق لکھا تھا۔ خان صاحب یاد آئے، میرے چاند مرد کی آنکھوں میں آنسو نہیں، شعلے نظر آنے چاہیے۔ خان صاحب یہ شعلے مجھے بسم کر سکتے ہیں، میں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رتن جی، اے رتن جی، مالتی کی آواز سنائی دی اور وہ سامنے آ گئی۔ کیا ہے مالتی؟ ہار نہیں لائے ابھی تک؟ ہار تیار کر رکھے ہوں گے رحیم خان نے، جاؤ لے آؤ۔ رما رانی پوچھ رہی تھی، ذرا جلدی جاؤ، مہمان آنے شروع ہو گئے ہیں، اور ہاں ذرا دیکھ کر لانا۔ رحیم خان سے کہنا اصلی چنبیلی لگایا کرے، بیچ میں سدا بہار ڈال دیتا ہے۔ لو پیسے رکھ لو۔ مالتی نے 100 روپے میرے حوالے کر دیے۔ میں نے 100 کا نوٹ ہاتھ میں لیا اور آگے بڑھ گیا۔ مجھے علم تھا کہ زینہ کہاں ہے، ہار کہاں سے لانے ہیں، کیسے، آخر کیسے۔ سیڑھیاں اتر کر گلی میں آ گیا۔ بازار کی رونق عروج پر تھی۔ تر گلاب موتیا کڑا کڑ بول رہی تھیں۔ ریوڑیاں، لیلا کی انگلیاں، مجنو کی پسلیوں کی صدائیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھول والوں اور عطر فروشوں کی دکانیں تھیں۔ بلندیوں سے طبلے ٹھونکنے کی آوازیں، ہارمونیم کی ری ری کے ساز سنائی دے رہی تھیں۔ دکانوں پر بورڈ لگے ہوئے تھے۔ دور سے عبد الرحیم گل فروش کا بورڈ نظر آ گیا اور میں اس طرف چل پڑا۔ قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ اور اتنا بڑی دیر میں آئے آج؟ عمر رسیدہ مگر کلپ لگی نوکیلی مونچھوں والے رحیم خان نے ایک بڑا سا پوڑا اٹھاتے ہوئے کہا۔ 20 ہیں پورے، گننا تو نہیں ہے؟ نہیں، میں نے پھنسے لہجے میں کہا اور 100 روپے کا نوٹ رحیم خان کی طرف بڑھا دیا۔ کل تم 20 روپے ہی چھوڑ گئے۔ میں نے آواز لگائی مگر تم نے سنا ہی نہیں۔ کل؟ میرا دل لرز گیا۔ ہاں میاں، یہ 20 روپے کل کے اور 20 یہ لو 40 ہو گئے۔ ہاں رحیم خان، کل بھی میں ہی آیا تھا ہار لینے۔ میں نے بمشکل پوچھا، کیا مطلب؟ رحیم خان بولے، کل میں ہی ہار لینے گیا تھا نا، تو اور کون لے جاتا؟ کل تو کچھ رنگ میں تھے پیارے۔ رحیم خان ایک آنکھ دبا کر مسکرائے۔ کب سے لے جاتا ہوں یہ ہار؟ مہینوں ہو گئے، مگر بات کیا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ پچھلے ہفتے سے کچھ کھوئے سے ہو۔
میرے خدا میرے خدا، میرے منہ سے لرزتی ہوئی آواز نکلی اور رحیم خان چونک پڑے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ وہ بولے۔ کچھ نہیں، میں واپس چل پڑا۔ رحیم خان کی آواز کانوں میں گرم گرم شیشے کی طرح اتر رہی تھی۔ مہینوں سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں مہینوں سے یہاں ہوں، مہینوں سے، مگر کیسے؟ یہ میں ہی ہوں، کوئی اور تو نہیں ہے۔ مگر میں تو پچھلی رات میں چاند خان کے ساتھ ریل میں سفر کر رہا تھا، پھر میں مہینوں سے یہاں کیسے ہوں؟ یہ ماحول، یہ لوگ، یہ سب کچھ جانا پہچانا کیوں ہے؟ کیا ہوا ہے آخر میرے ساتھ؟ کیا ہوا ہے؟ راستہ تک نہیں بھولا تھا، بے خیالی کے عالم میں آیا، مگر انہی سیڑھیوں سے اوپر پہنچا تھا جن سے اتر کر گیا تھا۔ حالانکہ ساری سیڑھیاں ایک جیسی تھیں، یہ تمام باتیں ذہن خراب کر رہی تھیں۔ اتنا اندازہ تو میں نے لگا لیا تھا کہ یہ سب کچھ بھوریا چرن نے کیا ہے، لیکن کیا کیا ہے یہ جاننا ضروری تھا۔ مالتی ہار لینے کے لیے کھڑی تھی، جلدی سے ہاروں کا پوڑا لے کر چلی گئی اور میں اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ رحیم خان نے کہا تھا کہ مہینوں سے میں ہی ہار لے کر جاتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہی کچھ ہم شکل والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ رتنا نام کا کوئی شخص میرا ہم شکل ہوگا، مگر اتنے سارے ہم شکل ہر جگہ، میرا ایک ہم شکل موجود ہے۔ مالتی آ گئی، بولی اندھیرے میں کیوں لیٹے ہو رتنا جی، بتی جلا دوں؟ رہنے دو مالتی، اندھیرا اچھا لگ رہا ہے۔ کچھ چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، آؤ بیٹھو اندھیرے میں۔ نہ بابا نہ، ہمیں اندھیرا نہ اچھا لگے۔ تمہیں کوئی کام تو نہیں ہے؟ اسی وقت تو فرصت ملے ہے۔ اب 12 بجے مہمان چلے جائیں گے تو بڑا کمرہ صاف کر کے سوئیں گے۔ روشنی جلا دو اور بیٹھو۔ یہ ٹھیک ہے۔ مالتی نے لائٹ جلا دی اور پھر نیچے قالین پر بیٹھ گئی۔ مالتی، آج کیا تاریخ ہے؟ 19۔ مہینہ کون سا ہے معلوم ہے؟ ستمبر۔ ہیں؟ اور میں اچھل پڑا، تمہارا دماغ خراب ہے؟ کاہے رتنا جی، آج 19 ستمبر ہے تو اور کیا؟ او میرے خدا میرے خدا، میرے منہ سے سرگوشی میں نکلا۔ میرے ہوش و حواس درست تھے، پاگل نہیں ہوا تھا۔ لیکن یہ مالتی کیا کہہ رہی تھی؟ یہ ستمبر کا نہیں، مارچ کا مہینہ تھا۔ چاند خان کا پہلے 18 مارچ کو رتولی جانے کا ارادہ تھا، لیکن کوئی اپنا کام ہونے کی وجہ سے وہ 17 مارچ ہی کو رتولی چل پڑے تھے، اور اس بات کو 5 ماہ گزر گئے تھے۔ 5 ماہ؟ اگر واقعی ستمبر کا مہینہ ہے تو میرے یہ 5 ماہ کہاں ہو گئے؟ مالتی، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، وعدہ کرو گی کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی؟ بولو، وعدہ کرو گی مالتی؟ شکنتا کے بارے میں پوچھو گے؟ شکنتا؟ ہاں رتن جی، شکنتا کے بارے میں بات کرو گے تو ہم کچھ نہیں بولیں گے۔ راما رانی ہمارا سر گنجا کر دیں گی، پہلے بھی تمہاری وجہ سے پٹ چکے ہیں۔ شکنتا کون ہے؟ جاتے ہیں، آ گئے نا اسی پر۔ ارے ہاں، ہمیں سب پتہ ہے، سب ہمارے ہی دشمن ہیں۔ نہیں، میں شکنتا کے بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ لو، پوچھے جا رہے ہو اور کہتے ہو نہیں پوچھوں گا۔ ویسے ہماری مانو تو رتن جی، شکنتا کے پھیر میں مت پڑو، وہ تم سے زیادہ پاگل ہے، تمہیں بیچ چوراہے پر مروا دے گی۔ تم مجھے کب سے جانتی ہو مالتی؟ تمہیں جب سے تم یہاں آئے ہو۔ میں کب یہاں آیا؟ ہولی جلی تھی جب تم یہاں آئے تھے۔ ٹھہرے بتاتی ہوں۔ وہ انگلیوں پر حساب لگانے لگی، پھر بولی، پورے 5 مہینے ہو گئے ہیں۔ 5 مہینے سے میں یہاں ہوں۔ کہاں سے آیا تھا میں؟ انجنا پور گئی تھی راما رانی سنکھ یاترا کو، وہیں تم کاشو کا مندر کے کنارے دھنی رمائے بیٹھے تھے۔ راما رانی کو دیکھا تو ماں کہہ کر ان سے لپٹ گئے۔ جمعہ استاد نے تو لٹ ہی دے مارا ہوتا تمہارے سر پر، مگر راما رانی کو اپنا رتن یاد آ گیا، جیتا ہوتا تو تمہارے برابر ہوتا۔ انہوں نے جمعہ استاد کو روکا، پھر بعد میں پتہ چلا کہ تم باولے ہو، اور سچ مچ تم تھے بھی نرے باولے، نہ کھانے کا ہوش نہ پہننے کا۔ راما رانی کو رتن یاد نہ آتا تو بھلا تم یہاں لائے جاتے، مگر ان کے من میں ممتا کی گنگا بہنے لگی تھی، وہیں تو مرا تھا ان کا رتن۔ کیا مطلب ہے؟ انجنا پور گاڑی کے نیچے آ گیا تھا، اور پھر راما رانی انجنا پور میں ہی اس کی ارتھی جلا کر آئی تھیں۔ مہینوں باولی رہی تھیں اس کے لیے۔ حالانکہ تم جانتے ہو رتن جی، ان جگہوں پر بیٹوں سے زیادہ پیار نہیں کیا جاتا، مگر اکیلے جو تھے، راما رانی کی تینوں لڑکیاں راما رانی کی بڑی بہن اوما رانی کی ہیں۔ چچی کہتی ہیں بچپن سے، مگر تم یہ سب کیوں پوچھے جا رہے ہو؟ تو میں راما رانی کا رتن نہیں ہوں، میں نے کہا، اور مالتی ہنس پڑی۔ بڑی سادہ عورت تھی، کہنے لگی، لو، جب رتن مری گیا تو تم بھلا کیسے ان کے رتن ہو سکتے ہو؟ مگر انہوں نے تمہارا نام رتن ہی رکھ ڈالا، اور بڑے پیار سے تمہیں رتنا رتنا کہتی ہیں، اور جب سے میں انہی کے پاس ہوں۔ مگر میں نے راما رانی کو اپنا نام نہیں بتایا تھا کیا؟
مالتی پھر ہنس پڑی اور بولی، بتاتے کیسے؟ منہ سے رال بہتی تھی، ہر وقت ناک بہتی رہتی تھی، کھانے پینے کا ہوش نہیں تھا۔ مہینوں کے بعد تو تم بولے، ورنہ پہلے ہم تمہیں گونگا ہی سمجھتے تھے۔ ویسے ترویدی کے علاج نے تمہیں فائدہ دیا، مگر تم بابلے کیسے ہو گئے تھے رتن جی؟ میں ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لے رہا تھا۔ جو انکشاف مجھ پر ہوا تھا وہ بہت سی حقیقتوں سے روشناس کرا گیا تھا، مگر یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ 5 مہینے کھو گئے تھے میرے، پورے 5 مہینے کیسے گزر گئے؟ کیا چکر چلایا تھا اس خبیث بوریا چرن نے؟ اس بار کیا چکر چلا دیا تھا؟ چاند خان کو تو وہ بزرگ کے دیے ہوئے تعویذ کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا تھا، لیکن راستہ ضرور روکا ہوگا اس نے میرا، اور کامیاب ہو گیا کمبخت۔ خدا اسے غارت کرے۔ پتہ نہیں بیچارے چاند خان پر کیا گزری، کہاں کہاں وہ مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے، مگر میں پاگل کیسے ہو گیا تھا؟ بڑی الجھنیں باقی تھیں ابھی، لیکن کم از کم یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ میں کسی رتن کا ہم شکل نہیں، بلکہ دماغی خرابی ہو گئی تھی میرے اندر اور بھٹکتا پھر رہا تھا۔ راما رانی مجھے یہاں لے آئیں، مگر میری دیوانگی کی وجہ کیا تھی؟ ایک سوال اور کیا میں نے مالتی سے، مالتی تمہارے اس شہر کا نام کیا ہے؟ ارے یہ بھی یاد نہیں تمہیں؟ بتا دو مالتی، بہت سی باتیں مجھے یاد نہیں۔ اب ہمیں بابلا کر دو گے تم؟ شکتی نگر کا نام نہیں جانتے تم؟ اور میرا دل چل کر حلق میں آ گیا۔ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں چاند خان رہتے تھے۔ شکتی نگر؟ یہ شکتی نگر ہی ہے؟ میں نے بے یقینی سے مالتی سے پوچھا۔ بابلا کر کے چھوڑو گے؟ لو ہم نہیں بیٹھتے تمہارے پاس، جا رہے ہیں جہاں دیکھو ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ وہ اٹھی اور باہر نکل گئی، لیکن میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ بوریا چرن، اور بھلا کون ہو سکتا ہے ان واقعات کے پیچھے؟ مگر چاند خان صاحب، اگر یہ شکتی نگر ہی ہے تو مجھے فوراً چاند خان سے ملنا چاہیے، ان کی خبر لینی چاہیے۔ بیچارے تھک ہار کر بیٹھ گئے ہوں گے، نہ جانے کس طرح مجھے ان سے الگ کر دیا گیا ہوگا۔ دل بے چین ہونے لگا، جی تو چاہا اس وقت باہر نکل جاؤں، راستے تلاش کر ہی لوں گا۔ ویسے بھی شکتی نگر کے ان علاقوں سے اجنبی نہیں تھا جہاں چاند خان صاحب رہتے تھے۔ باہر نکلوں گا تو پتہ چل ہی جائے گا۔ اس دوران کبھی اس طرف نہیں آنا ہوا تھا اور آنے کا کوئی جواز بھی نہیں تھا۔ رات نہ جانے کس طرح گزری۔ 12 بجے کے بعد اس علاقے میں مکمل سناٹا چھا گیا تھا، اور ویسے بھی بس یہی لمحات ہوا کرتے تھے یہاں زندگی کے۔ مجھے اب پوری طرح یہ احساس ہو گیا تھا کہ بہت سی باتیں میری شناسا کیوں ہیں، لیکن یہ 5 مہینے میری نگاہوں سے اوجھل کیسے رہے؟ روز اول ہی مجھے کیوں نہ معلوم ہو گیا کہ میں کسی اجنبی جگہ آ گیا ہوں۔ مالتی کہتی تھی کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، ہو سکتا ہے، مگر ان 5 مہینوں نے مجھے کوئی فائدہ بھی پہنچایا تھا۔ پولیس کی نگاہوں سے 5 مہینے تک دور رہا تھا، اور اب شاید میری تلاش میں اس قدر شدت بھی نہ رہ گئی ہو۔ خدا کرے چاند صاحب مل جائیں تو ایک بار پھر ان سے درخواست کروں کہ مجھے رتولی لے جائیں۔ وہ کمبخت بوریا چرن کب تک میرا راستہ روکے گا؟ رات ہی کو میں نے اپنے دل میں کچھ اور فیصلے بھی کیے تھے۔ یہ اندازہ تو مجھے ہو ہی گیا تھا کہ میں 5 ماہ تک ذہنی عدم توازن کا شکار رہا تھا۔ یہ وقت عالم دیوانگی میں گزرا ہوگا، لیکن یہ بھی بڑی اچھی بات تھی، راما رانی نے سب کچھ کیا تھا میرے لیے بے لوث، بے غرض۔ وہ جو کچھ بھی تھی، ماں کا جذبہ ابھرا تھا ان کے دل میں۔ جانور تک اس جذبے میں کھوٹ نہیں رکھتے، وہ تو انسان تھی۔ چنانچہ اب کوئی ایسی بات نہیں رہ گئی تھی جس سے پرہیز کرتا۔ اگر مجبوری ہوئی تو کچھ وقت اور یہاں گزاروں گا، پھر خود کو حالات سے لڑنے کے لیے تیار کروں گا۔ اگر تقدیر ساتھ دے اور چاند خان بددل نہ ہو گئے ہوں تو ایک بار پھر ان کے ساتھ بزرگ کے مزار پر جانے کی کوشش کروں گا۔ نہ جانے رات کے کون سے حصے میں نیند آ گئی، مگر صبح جلدی جاگ گیا، اور جاگنے کی وجہ وہ سنگترا تھا جو کھلی کھڑکی کے رستے اندر آیا تھا اور زور سے میرے سینے پر پڑا تھا۔ آنکھ کھلی تو چوٹ کا احساس ہوا، ٹٹول کر دیکھا تو سنگترا ہاتھ لگا۔ یہاں تو ہر چیز سے خوف کھانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ سنگترا پکڑے اٹھ گیا، خوفزدہ آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا، کھلی کھڑکی نظر آئی اور قدم اس طرف بڑھ گئے۔ کھڑکی کے آگے گلی تھی اور گلی کے دوسری طرف ایک عمارت، اور عمارت میں اس جیسی ہی کھڑکی، اور کھڑکی میں ایک سفید ساڑی، سفید چہرہ، کٹاؤں جیسے بے پناہ بال جو نیچے نہ جانے کہاں تک چلے گئے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگائے۔ مجھے ہی مخاطب کیا گیا تھا اور ہندو طریقے سے مجھے سلام کیا گیا تھا، مگر مجھے کیوں؟ اسی وقت عقب سے دروازہ پیٹا جانے لگا اور میں اچھل پڑا۔ دروازہ جس زور سے پیٹا جا رہا تھا
اس میں بڑا ہیجانی انداز تھا۔ شاید پھر کوئی مصیبت آ گئی، پھر کوئی نیا کھیل۔ سامنے والی لڑکی کچھ اشارے کر رہی تھی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں وحشت زدہ انداز میں کھڑکی کے پاس سے ہٹ آیا اور دروازے پر پہنچ گیا۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ کشنا تھی، دھلی نکھری کشنا۔ دروازہ کیوں بند کیا وہ گرائی؟ میں منہ کھول کر رہ گیا۔ بولو دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ کیا ہو گیا؟ میرے منہ سے خوفزدہ سی آواز نکلی۔ اندھے ہیں نا ہم، اندھے ہیں نا ہم سب۔ کیوں اندھے ہیں؟ وہ مجھے دھکا دے کر اندر گھس آئی۔ بری طرح گھبرائی ہوئی تھی، ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بولتا وہ بولی، کیا پھینکا تھا اس نے بتاؤ؟ نشانہ باندھ کر پھینکی تھی کوئی چیز۔ میں نے سنگترا سامنے کر دیا۔ سنگترا؟ اس نے میرے ہاتھ سے چھین لیا، پھر گرائی۔ تو یہ ہوتا ہے صبح ہی صبح، یوں جگایا جاتا ہے راج کمار جی کو، اور راج کمار جی اب دروازہ بند اور کھڑکی کھلی چھوڑ کر سوتے ہیں۔ ارے تم پاگل تو نہیں ہیں؟ پاگل ہو تم؟ سارے کھیل اچھی طرح جانتے ہو اور بنے ہو پاگل۔ میں بتاؤں پاگل چاچی ہے، سمجھے؟ پاگل ہم سب ہیں۔ تم ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک۔ میں میرے حلق سے بمشکل نکلا۔ چلو پھینکو اسے گلی میں، میرے سامنے پھینکو۔ وہ مجھ پر جھپٹی اور میں کھڑکی کی طرف دوڑا۔ میں نے سنگترا گلی میں پھینک دیا۔ سامنے والی کھڑکی بند ہو چکی تھی، اب وہاں کوئی نہ تھا۔ کشنا میرے پیچھے تھی اور میں ہونکوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ اضطرابی انداز میں ہوا تھا۔ دراصل سو کر جاگا تھا، حواس بحال نہیں ہوئے تھے۔ پھر جس قدر بحران سے گزر رہا تھا، اس میں قوت ارادی کچھ نہ رہ گئی تھی۔ چنانچہ کشنا نے جو رویہ اختیار کیا تھا اسے مرعوب ہو گیا تھا، اور اسی کیفیت نے میری دیوانگی کا بھرم رکھ لیا۔ مگر کشنا صاحبہ، ان کا انداز کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اب شعلہ بار نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیوں کھولی تھی تم نے کھڑکی؟ میں نے نہیں کھولی تھی، ہوا سے کھل گئی ہوگی، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ہاں شاید، آنکھیں پھوڑ دوں گی تمہاری، ٹیٹوا دبا دوں گی، سمجھے؟ اس نے اڑاتے ہوئے کہا۔ رما رانی اچانک کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ انہوں نے شاید کشنا کے آخری الفاظ سن لیے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے کشنا؟ کچھ نہیں، وہ جھٹکے دار لہجے میں بولی اور پلٹ کر جانے لگی۔ راما رانی نے اس کی آستین پکڑ لی تھی۔ یہ تو مجھ سے بات کر رہی تھی، دماغ میں خشکی ہو گئی ہے کیا؟ وہ شکنتا کیا سمجھتی ہے خود کو؟ بہت خوبصورت ہے، سب کو پاگل بنا سکتی ہے۔ بیچارے پاگل کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ اور یہ اس کے ایک اشارے پر کیسے ہوش میں آ جاتا ہے؟ اس کا ہر اشارہ کیسے سمجھ لیتا ہے؟ وہ سنگترا پھینک کر اسے جگاتی ہے اور یہ کھڑکی پر پہنچ کر اس کے درشن کرتا ہے، پوجا کرتا ہے اس کی، اور ہم اسے پاگل سمجھتے ہیں۔ کشنا کا لہجہ عجیب تھا۔ راما رانی نے کھلی کھڑکی کی طرف دیکھا اور پھر کشنا کی طرف، اور پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی، پاگل تو تم ہو کشنا، کیا تم پاگل نہیں ہو؟ کشنا نے کوئی جواب نہ دیا۔ راما رانی پھر بولی، یہ کون سی جگہ ہے کشنا؟ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے، یہاں جیسی باتیں کرو، تم نہ جانے کہاں کی باتیں کرنے لگی ہو۔ یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس میں یہ کوئی معیوب بات نہیں، منع کر سکتے ہیں ہم کسی کو؟ لوگ ہم پر ہنسیں گے نہیں؟ جو کچھ وہ کہیں گے اس کا اندازہ ہے تمہیں؟ وہ اور بات ہے چاچی، یہ ہمارا رتنا ہے، یہ ہمارا ہے۔ یہ ہمارا کہاں ہے کشنا؟ یہ ہمارا تو نہیں ہے۔ ترویدی جی کی بات بھول گئی، کہتے تھے اپنا ماضی بھول گیا، اپنا ماضی بھول گیا ہے، اسے ماضی یاد آیا تو ہمیں بھول جائے گا۔ روک سکو گی اسے؟ رہ سکے گا یہ اس اجنبی ماحول میں؟ اور اسے تم شکنجوں میں جگڑنا چاہتی ہو؟ یہ نہ ہمارا ہے نہ شکنتا کا، اور پھر کیوں دوسروں سے لڑتی ہو؟ جاؤ کشنا، ہوش سے کام کرو، مہمانوں سے ایسی باتیں نہیں کرتے۔ کشنا نے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکی۔ ایک لمحے رکی، مجھے گھور کر دیکھا، پھر باہر نکل گئی۔ رما رانی خاموشی سے کھڑی مجھے دیکھتی رہی، ان کے چہرے پر غم کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ آگے بڑھ کر میرے سامنے آ گئیں۔ کیوں رتنا، ٹھیک کہا میں نے، تو ٹھیک ہو جائے گا تو چلا جائے گا یہاں سے، ٹھیک ہوا تو سوچے گا کیسی بری جگہ آ گیا تھا، مگر میں تجھے اور کہاں لے جاتی رے؟ ماں کہہ کر لپٹ گیا تو مجھ سے۔ ارے بابلے، ماں کہہ کر تو کسی پتھر کی مورتی سے بھی لپٹ جاتا تو اس کی چھاتی دھڑک اٹھتی۔ میں تو گوشت پوست کی بنی ہوں، کیا کرتی اس کے سوا؟ تیرے ساتھ دیوانی ہو گئی تھی، مگر یہ جگہ غلط ہے، ہم وہ نہیں جو دوسرے ہوتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ ہم تو وہ ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہی برے کہلاتے ہیں۔
ہمیں ماں کہنا گناہ ہے، گالی بن جاتی ہے کہنے والے کے لیے۔ ڈاکو کے گھر ڈاکو پیدا ہو جائے شریف بن سکتا ہے، مگر یہاں تجھے جو ہی ہوش آیا یہاں سے چلا جائے گا۔ تماش بین بن کر یہاں ہر کوئی آ سکتا ہے، بیٹا یا بھائی بن کر نہیں۔ میں سکتے کے عالم میں تھا، یہ الفاظ میرے دل کو چھو رہے تھے۔ کتنا کرب تھا ان میں، کتنی انوکھی سچائی تھی۔ دت تیرے کی، باولوں کی طرح میں بھی باولی بن گئی۔ چل منہ دھو، ناشتہ کر لے۔ مالتی، اریو مالتی، رتنا جاگ گیا ہے، چل ناشتہ بنا اس کے لیے۔ جا رتنا منہ دھو لے۔ رما رانی باہر نکل گئی، میں ٹھنڈی آب بھر کر کمرے سے باہر نکل آیا اور غسل خانے کی طرف چل پڑا۔ ناشتہ بڑی بددلی سے کیا تھا، دماغ بری طرح الجھا ہوا تھا۔ رما رانی کے الفاظ نے دکھی کر دیا تھا، مگر کبھی خواب میں بھی اس ماحول کو نہیں دیکھا تھا۔ ابتدا میں دوسرے برے راستے اختیار کیے تھے، یعنی ریس، سٹا اور جوا وغیرہ، لیکن شناساؤں میں کوئی بھی ان راستوں کا راہی نہیں تھا۔ البتہ کبھی اگر ان ناچنے گانے والیوں کے بارے میں سنا تھا تو بہت برے انداز میں، لیکن ان کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے جو اب میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ وہ مجھ پر اپنا حق سمجھتی تھیں۔ کشنا نے کیسے عجیب انداز میں کہا تھا، پر یہ ہمارا رتنا ہے۔ میں تو خود اپنا ہی نہیں رہا ہوں اور کسی اور کا کہاں ہو سکتا ہوں۔ مگر یہ شکنتلا کون ہے؟ کیسی عجیب تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے میری اس سے بھی شناسائی رہی ہو۔ ناممکن تو نہیں تھا، پورے 5 ماہ کا معاملہ تھا، کس سے کیا کیا رابطے تھے کون جانتا تھا۔ چاند خان سے ملنے کے لیے دل بےتاب تھا، وہ مل جائیں تو کچھ ہمت بڑھے، پتہ تو چلے کہ کیا ہوا تھا۔ یہ تو آسانی سے سمجھا جا سکتا تھا کہ بوریا چرن نے رتولی جانے کا راستہ روک دیا تھا، مگر کیسے؟ لباس تبدیل کر لیا تھا، بظاہر کوئی پابندی بھی نہیں تھی کہیں آنے جانے کی۔ جیب میں 40 روپے پڑے تھے، نیچے اترا اور چل پڑا۔ شکتی پور سے زیادہ واقفیت تو نہیں تھی، مگر چاند خان کے محلے کا نام معلوم تھا۔ تانگے چلتے تھے، ایک تانگے نے مجھے وہاں اتار دیا۔ دل دھڑک رہا تھا، پیروں میں لرزش تھی، اور اسی وقت دل کو دھچکا سا لگا جب چاند خان کے مکان کے دروازے پر بڑا سا تالا لٹکا دیکھا۔ گمسم کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ ہو سکتا ہے سب لوگ کہیں گئے ہوئے ہوں۔ کچھ فاصلے پر ایک پرچون کی دکان تھی، ایک بزرگ وہاں بیٹھتے تھے۔ پہلے بھی انہیں دور سے دیکھا تھا، ان کے قریب پہنچ کر انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے جواب دیا۔ وہ سامنے والے مکان میں چاند خان رہتے تھے، میں نے اشارہ کر کے کہا۔ ہاں، کہیں گئے ہوئے ہیں کیا؟ چاند خان بزرگ حیرت سے بولے، جی وہ تو خلدشانی ہو گئے عزیزی، کہیں باہر سے آئے ہو؟ بزرگ نے کہا۔ کیا بتاؤں کیسا سماج شکن دھماکہ ہوا تھا۔ دل و دماغ میں بزرگ کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یا سمجھ کر نہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ ہمت کر کے دوبارہ کہا، کیا فرمایا آپ نے؟ آؤ میاں بیٹھو، کہیں باہر سے آئے ہو؟ عزیز ہو ان کے؟ کیا ہوا انہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ جنت نشین ہو گئے وہ تو، محلے کی عظمت تھے، بخدا پیشہ برا پایا تھا مگر محلے کی ناک تھے۔ درویش صرف امیروں کی جیب تراش کر غریبوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آدھی رات کو پہنچ جاؤ، چاند میاں دامے درمے سخنے حاضر ہیں، مجال ہے کسی ضرورت مند کو۔ انتقال ہو گیا ان کا؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بزرگ بہت باتونی معلوم ہوتے تھے۔ ہاں میاں، عرصہ ہوا ریل کا حادثہ ہوا تھا، 70 افراد ہلاک ہوئے تھے اور بے شمار زخمی، خدا جانے ان میں سے کون کون۔ ریل کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے؟ ہاں عزیز، اگر کئی ماہ ہو گئے اس بات کو۔ تم کہیں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے؟ حادثہ کہاں ہوا تھا؟ رنجنا پور جنکشن سے کوئی 6 کوس پیچھے۔ سنا ہے قیامت خیز حادثہ تھا، سنا ہے ریل کے ڈبے۔ اس سے آگے بزرگ نے کیا کہا کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ وہی وقت تھا، بالکل وہی وقت تھا۔ اسی رات انہوں نے مجھے سلا دیا تھا، میں سو گیا تھا، پھر سورج چمکا تھا، کچھ شور سنا تھا میں نے، اور اس کے بعد میرے 5 ماہ کم ہو گئے تھے۔ راما رانی نے مجھے شکتی پور میں ہی پایا تھا، یہی بتایا تھا مالتی نے۔ حالات سمجھ میں آ رہے تھے، حادثے نے میرا دماغ الٹ دیا ہوگا، اور چونکہ میرا کوئی وارث تو تھا نہیں، اس لیے نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرا ہوں گا۔ اور پھر راما رانی، محترم خان صاحب کے کچھ اور ساتھی بھی یہاں رہتے تھے، میں نے آواز پر قابو پا کر کہا۔ ہاں بہت سے تھے، بہت سارے تھے، مگر جب بادشاہ ہی نہ رہا، رعیت کیا رہتی؟ جس کا جدھر منہ اٹھا چلا گیا۔ اب تو تالا پڑا ہے، کوئی 4 مہینے سے کوئی آتا ہی نہیں ادھر، بزرگ نے جواب دیا۔ آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ چاند خان صاحب کے بارے میں تو اندازہ ہو گیا کہ وہ بیچارے میری ہی وجہ سے موت کی نیند جا سوئے۔ ذلیل بوریا چرن اس تعویذ کی موجودگی میں
خان صاحب کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، لیکن ریل کا حادثہ بلا وجہ ہی تو نہیں ہوا ہوگا، ضرور اس میں اس کی کوئی چال ہوگی۔ آہ کتنے لوگ مارے گئے میری وجہ سے، ان سب کا خون میری گردن پر تو ہے۔ اگر میں برے راستوں کا انتخاب نہ کرتا، اگر غلاظت کی تلاش میں قدم آگے نہ بڑھاتا، زندگی کو اس انداز میں گزارنے کی کوشش کرتا جیسے اس دنیا میں رہنے والے نیک نام لوگ کو گزارتے ہیں، تو یہ سب کیوں ہوتا؟ بہت بڑا گناہگار تھا میں، نہ جانے کس کس کا قاتل۔ اپنے ہاتھوں سے تو میں نے قتل کیے تھے، وہ بیچارے جیل کے مظلوم سپاہی جو صرف اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، پیٹ کے لیے، رزق کے لیے براہ راست میرے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ گناہوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، نہ جانے آگے کیا کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ خان صاحب کے کسی ساتھی کا پتہ چل جاتا تو کم از کم اس سے رتولی کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتا۔ ان صاحب کا نام بھی مجھے یاد نہیں رہا تھا جن صاحب کے بعد خان صاحب مجھے لے جا رہے تھے۔ کاش اس وقت توجہ ہی دے لیتا، خان صاحب سے وہ تمام تفصیلات پوچھ لیتا تو کم از کم کوئی صحیح اندازہ ہی ہو جاتا۔ یہی غنیمت تھا کہ رتولی کا نام معلوم ہے، وہاں جانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن خان صاحب کے بغیر کیا کروں گا؟ کیا کہوں گا کسی سے؟ کسے تلاش کروں گا؟ سب ممکن ہے، کیا یہ سب ممکن ہے؟ دل میں ایک خیال ابھرا، خان صاحب کے گھر کا جائزہ تو لیا جائے، ہو سکتا ہے وہاں کچھ ایسی نشاندہی ہو جائے جس سے کچھ اور تفصیلات معلوم ہوں۔ یہ خیال اچانک ہی دل میں پیدا ہوا تھا اور اتنی شدت اختیار کر گیا کہ دل بے اختیار خان صاحب کے مکان میں داخل ہونے کو چاہنے لگا۔ وہاں سے ہٹا تو بزرگ بولے، ارے نہیں میاں، ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ گنے کا رس منگواتا ہوں تمہارے لیے، 2 گلاس پیو، دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بڑی بری خبر سنائی ہے ہم نے تمہیں، لیکن تعجب ہے 5.5 ماہ ہو گئے اس واقعے کو، تو تم نے خبر ہی نہ لی۔ آخر ان سے تمہارا کیا رشتہ تھا؟ ان باتوں نے بزرگ کو بڑی مشکل سے ٹالا، گنے کے رس سے معذرت کی، جھوٹ بولنا پڑا تھا اس سلسلے میں۔ انہوں نے چائے کی پیشکش بھی کر دی، لیکن بس جان چھڑا کر وہاں سے ہٹا تھا۔ دل پر ایک بار پھر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ احساس دل سے دور نہیں ہو رہا تھا کہ چاند خان جیسا مخلص آدمی میری وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوا۔ مکان کے قریب پہنچا، سامنے سے گزرا، بغلی سمت آ گیا۔ دوسرے مکانات میں گھرا ہوا تھا یہ مکان، البتہ 6 مکان آگے جا کر راستہ دوسری جانب مڑ جاتا تھا۔ یہاں سے خان صاحب کے مکان کے احاطے کے پیچھے حصے میں پہنچا۔ Dear viewers, if you like to watch the scariest horror stories, do subscribe, like and share our channel. Thank you.